السلام علیکم ویورز. ناول بری بلا ہے عشق بائے روحی فروخ کی یہ 6 ایپیسوڈ ہے. بارش میں بے انتہا رش تھا، نہ جانے کیوں. حالانکہ نہ عید قریب تھی نہ شادیوں کا موسم تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ مفت میں بٹ رہا ہو جس کو لوٹنے کے لیے خلقت امڑ آئی ہو. نتاشا کو اس لیے بازار اور خریداری سے کوفت ہوتی تھی. اس ان خواتین پر حیرت ہوتی تھی جو بلا ناغہ ہر روز اور کسی بھی وقت بازار میں پائی جا سکتی تھیں اور ان روز روز کے چکنوں اور دکانداروں سے چک چک کو بھی انجوائے بھی کیا کرتی تھیں. اس نے پھر بیزار ہو کر بچوں کو دلچسپی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھری اس بڑی سی دکان پر چاروں طرف نظر ڈالی. بورڈ گیمز، کتابیں، ڈرائنگ بکس، کلرز، عجیب و غریب و دلچسپ کھلونے. یعنی دکان نہ تھی، عجوبہ روزگار تھی. نادر اور انوکھی چیزوں سے اٹی ہوئی، اور اسے اس قسم کی چیزیں تو چاہیے تھیں اپنی کلاس کے بچوں کو تحفوں میں دینے کے لیے. یہ کام بہت دن سے ٹل رہا تھا اور اب مزید ٹلنے کی گنجائش نہیں تھی. بچوں کے ماہانہ ٹیسٹوں کا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا. بچوں کی محنت اور اس کی ارک ریزی رنگ لے آئی تھی. غریب گھروں کے ان نادر بچوں کے لیے مس رحمان جیسی کوئی فرشتہ تھی. ہر چھوٹے سے چھوٹے موقع پر اپنی جیب سے خرچ کر کے رنگ برنگے تحفے تحائف دینے والی ان غریب بچوں کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بڑی بڑی مسکراہٹیں اور خوشیاں بکھیرتی تھیں، اس کے لیے یہ تھوڑا سا ذاتی خرچہ نتاشا کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھا. جب اس نے اپنے آس پاس بکھرے اس عجوبہ روزگار خزانے کو باقی دلچسپی سے دیکھنا اور اٹھانا شروع کیا، اس وقت وہ اپنے ماضی کی ڈسی ہوئی، سہمی اور اپنے خول میں سمٹی نتاشا نہیں تھی. تھوڑی دیر پہلے تک چھائی بیزاری اور کوفت ان لمحوں میں اشتیاق اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں بدل چکی تھی. وہ جس ذوق و شوق سے چیزیں اٹھا اٹھا کر پرکھ کر اپنی چھوٹی سی شاپنگ کارٹ میں ڈالتی جا رہی تھی، وہ اس کے چہرے سے عیاں تھا. وہ اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھی. اس کے دل میں اس وقت کوئی اور ہی لگن تھی. وہ خوش تھی، مگن تھی، اور اسی خوشی اور لگن کی تمتماہٹ اس کے پھول سے کھلے چہرے پر بکھر گئی تھی. کتنا وقت گزر گیا تھا اسے کچھ اندازہ ہی نہیں تھا. جب بالآخر وہ ساری چیزیں خرید کر اور ان کے 2 بڑے بڑے شاپرز ہاتھوں میں اٹھائے دکان سے باہر آئی تو اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ شام ہو چکی تھی. سورج کی کرنوں کا تانبا کی مدھم پڑ چکی تھی اور آس پاس پھیلے رش میں بھی یا تو واقعی کمی آئی تھی یا اسے ہی ایسا لگا. وہ ماما سے کچھ دیر کا کہہ کر نکل آئی. ان کی یقیناً ڈھیروں مس کالز آئی ہوں گی جن کا اسے پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، اور حسب عادت اس کا فون سائلنس پر تھا. اسے اپنے کسی بھی کام میں اتنے منہمک ہو جانے کی عادت پہ جھنجھلاہٹ ہوئی. بیگ سے فون نکال کر کال چیک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اس سے پریشانی اور پشیمانی میں اضافہ ہی ہونا تھا. اسے صرف سیدھے سیدھے گھر کی راہ لینی چاہیے. اسے بے حد کوفت ہوئی جب اسے یاد آیا کہ وہ آج خود ڈرائیو کر کے آئی تھی. ماما نے کہا بھی تھا کہ ان کا ڈرائیور کہیں کام سے گیا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، لیکن اس کے دماغ میں بات سما چکی تھی. بازار کوئی بہت دور نہیں تھا، شاپنگ کوئی بہت دیر کرنی نہیں تھی، یوں وہ خود ڈرائیو کر کے آ گئی تھی. اس لیے اب ڈرائیور کو فون کر کے بلانے اور اس بوجھ سے چھٹکارا پانے کے سیدھے سیدھے نسخے کا بھی آسرا نہیں تھا. وہ بازار میں چلتے پھرتے اور اس دکان کی دریافت کے دوران اس پارکنگ سے بہت دور نکل آئی تھی جہاں اس نے گاڑی پارک کی تھی. اس کی کوفت میں مزید اضافہ ہو گیا. اگر اسے خبر ہوتی کہ کچھ فاصلے پر موجود دکان سے نکلتا شاہزیب اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا ہے اور کئی لمحوں سے اس فاصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آیا اسے اس وقت نتاشا کی نظروں میں آئے بغیر خاموشی سے اپنی راہ لینی چاہیے یا آگے بڑھ کے اسے سلام دعا کرنی چاہیے، تو نہ جانے اس کی کوفت کا کیا عالم ہوتا. وہ یقیناً کچھ پریشان تھی، بار بار بھاری تھیلوں کو زمین پر رکھ کر گھڑی دیکھ رہی تھی اور کسی مخمسے کا شکار تھی. شاہزیب کے لیے مناسب یہی تھا کہ کسی خوشگواریت کی خوش فہمی میں پڑنے کی بجائے ٹھنڈی ٹھنڈے اپنی راہ لی جائے، لیکن اس کی پریشانی اور واضح اضطراب کے ساتھ بے چینی اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچتا، نتاشا کی پھر کچھ بے چین سی ہو کر یہاں وہاں اپنی طرف اطراف میں دوڑتی نظروں کی زد میں آ گیا. ایک لمحے کو جیسے وہ کچھ ٹھٹک گئی، کچھ عجیب یقینی کے ساتھ. پھر اس ساکت وجود نے گہری سانس لی اور پلٹ کر دوسرے رخ دیکھا. شاہزیب کو نہ جانے کیوں یقین تھا کہ دوسری طرف دیکھ کر اس نے ضرور بیزاری سے آنکھیں گھمائی ہوں گی. کم از کم اب تک کے تجربے سے تو یہی گمان نکلتا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اکیلی کھڑی تھی، پریشان تھی اور شام گہری ہو رہی تھی. وہ اسے دیکھ چکی تھی اور کم از کم شاہزیب کے نزدیک اجنبی بن کر سیدھے سیدھے اپنی راہ لگنا کچھ مناسب نہیں تھا، بلکہ خاصی بد تہذیب اور بد اخلاقی تھی. اس کو مخاطب کرنے سے لے کر اس کے ہاتھ سے وہ بھاری بھرکم تھیلے لے کر اس کی گاڑی تک پہنچانے کا سفر حسب توقع تھا. نتاشا کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح اسے جان چھڑا لی جائے، اور شاہزیب نے اس کی آگاہی ہوتے ہوئے بھی اندر پیشانی اور برداشت کے ریکارڈ توڑ دیے تھے. گاڑی کی ٹرنک میں سارا سامان رکھ دینے کے بعد اس نے اسے بند کرتے ہوئے گاڑی کے اگلے حصے کے پاس دونوں ہاتھ باندھے خاموشی سے کھڑی نتاشا کی طرف دیکھا جو شاید اس کی رخصت ہو جانے کی شدت سے منتظر تھی. دونوں تھیلوں سے نجات پانے کے بعد ہتھیلیوں میں ہونے والی ہلکی ہلکی اینٹھن سے اب شاہزیب کو ان کے بھاری پن کا صحیح اندازہ ہو رہا تھا.
گاڑی تک آنے کا فاصلہ اچھا خاصا تھا. کیا ہوتا اگر اس دھان پان سی لڑکی کو یہاں تک وہ سارا سامان خود ڈھو کر لانا پڑتا؟ اس کا احساس نتاشا کو بھی تھا. شاہ زیب کا ملنا خوشگوار نہ صحیح لیکن مددگار ضرور تھا. اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی نروٹھی شکل اور سرد رویے کا بھی بخوبی علم تھا. اس لڑکے کی اچھائی تھی کہ خوش دلی سے اس کا سامان اٹھا کر یہاں تک لے آیا تھا، اور وہ تھی کہ اب تک سنجیدہ شکل بنائے صرف اس کے خداحافظ کہہ کر رخصت ہونے کی منتظر تھی. اتنی بد اخلاق تو وہ کبھی نہیں تھی. وہ شاید کچھ اختتامی کلمات کہہ کر اپنی راہ لگنے ہی کو تھا کہ بالآخر اپنی بد اخلاقی اور سرد مہری سے کچھ شرمندہ ہو کر نتاشا نے اس کے طرف دیکھ کر شکریہ ادا کر کے دھیرے سے پوچھا، اور اس پوچھنے کا تعلق صرف اور صرف خانہ پوری سے تھا. آپ کی کار تک آپ کو چھوڑ دوں اگر کہیں دور پارک ہے تو؟ یہ وہ پہلی باقاعدہ بات تھی جو اتنی ملاقاتوں کے بعد اس نے شاہ زیب سے کی تھی. یقیناً اس سے یہ سننا شاہ زیب کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا. اس کے چہرے پر اس سوال کے ساتھ ہی پھیل جانے والی حیرت بہت واضح تھی. نتاشا نے اس حیرت کو سراسر نظر انداز کیا. وہ شاہ زیب نے کمال مہارت سے اس کے اثرات اپنے چہرے سے مٹاتے ہوئے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کچھ لمحے سوچا. وہ یہاں تک کوٹھی کی مرمت پر کام کرنے والے ٹھیکیدار یعقوب کی پک اپ ٹرک پہ آیا تھا. مقصد کچھ مل جل کر اور دیکھ بھال کر ضروری سامان کی خریداری تھی. وہ اس کے ساتھ ہی واپس چلا جاتا، لیکن بہت دنوں بعد ملنے والی بازار کی یہ رونق اور چہل پہل اسے اتنی اچھی لگی تھی کہ اس نے یعقوب کو یہ کہہ کر کوٹھی واپس بھیج دیا تاکہ وہ جا کر کام شروع کروائے. وہ خود کسی ٹیکسی یا رکشہ سے واپس آ جائے گا. اس نے بالوں میں حسب عادت انگلیاں پھیر کر ذرا دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیکار ہوں. جی؟ نتاشا یقیناً اس کا مذاق بالکل نہیں سمجھی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ اس سے مذاق کے موڈ میں کیا بات کرنے کی موڈ میں ہی نہیں تھی. اپنی اس فضول بات پر اس کی ناراضگی کے ڈر سے خود کو کوستے ہوئے شاہ زیب نے اب سیدھے سیدھے اس کے سوال کا صحیح جواب دیتے ہوئے اپنی یہاں آمد کی ساری تفصیل بتا دی. آپ چلے، میں آ جاؤں گا. اس نے بات ختم کرتے ہوئے رخ موڑ کر واپسی کے قدم اٹھائے. اب وہ کیسے چلتی؟ نتاشا کھڑی اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے یہ سوال پوچھا تھا. بس سیدھے سیدھے شکریہ کہہ کے اپنی راہ لیتی، مگر اب پوچھ ہی لیا تھا اور پتہ چل ہی گیا تھا تو اس تقریباً ایک ہی منزل کی بے سواری مسافر کو جانتے بوجھتے راہ میں کیسے چھوڑ کر چل دیتی. اس کی شکل دیکھتے ہی دل میں اٹھنے والے ہول اور وحشت اب کچھ تو خود ہی کم ہو چکی تھی. کچھ اس نے اپنے آپ کو زور زبردستی سمجھا لیا تھا. کیا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا اگر وہ اسے گھر تک چھوڑ دے گی تو؟ اور اب تو چھوڑنا ہی پڑے گا جب ساری داستان معلوم ہو ہی چکی ہے، ورنہ لا علمی کا بہانہ ہی چل جاتا. اس کی پیشکش سے لے کر شاہ زیب کے تکلفاً انکار اور اب گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف رواں دواں ہونے تک سب ٹھیک ہی تھا، لیکن اب اس کی برابر کی سیٹ پر بیٹھے وجود کی ایک ایک حرکت نتاشا کے اعصاب اور ذہن کی زد میں تھی. اپنے آپ کو یکجا اور مضبوط رکھنے کی حتی الامکان کوشش کے باوجود اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوطی سے جمے اس کے ہاتھوں کی ہلکی ہلکی سی لرزش اس کے بس میں نہیں آ رہی تھی. وہ جو اتنے قریب بیٹھا تھا تو اس کی خوشبو اور موجودگی کی نظر انداز کر دینا کیا اتنا آسان تھا؟ یہ وہ یقیناً نہیں تھا جس کی یاد اور ذہن میں آئی ایک جھلک اس کے حواس اڑا کر لے جاتی تھی، لیکن اس کی ہو بہو پرچھائی تو تھا. سب ٹھیک ہے، گھر بہت دور نہیں ہے، کچھ دیر ہی کی تو بات ہے. وہ اپنے خائف اور پریشان دل کو ہر تھوڑی دیر بعد ایک تسلی کی تھپکی دینے کی کوشش کرتی جو کوئی بہت کامیاب نہ رہتی. وہ خاموش تھی، حسب معمول اس سے فاصلے پر، اور شاید اب بھی خائف تھی. اس کا شاہ زیب کو بھی اچھی طرح اندازہ تھا. یہ ہمراہی تو اس کی وہم و گمان میں نہیں تھی، لیکن اب مل ہی گئی تھی تو اس قدر تکلف اور تکلیف دہ خاموشی کا توڑ اسے ہی کرنا تھا. دوسری طرف سے تو بات چیت کا کوئی امکان ہی نہ تھا. وہ آج بھی انتہائی سادہ تھی، ہمیشہ کی طرح، ہلکے سے رنگ میں رنگی، بڑے سے دوپٹے میں لپٹی. اسے بازار میں دیکھنا اور اتنے بڑے بڑے بھاری بھرکم شاپرز کے ساتھ دیکھنا کچھ بعید اس قیاس ہی لگتا تھا. اپنی ذات کی طرف سے اتنے لاپرواہ اور لاتعلق لوگ کیا اپنے لیے اتنی خریداری کر سکتے ہیں؟ آپ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں آپ اتنی شاپنگ کرتی ہوں گی. بات برائے بات اب اور ہو بھی کیا سکتی تھی، باوجود لاکھ خواہش کے کہ وہ اس سے یہ تو پوچھ نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے اتنا ڈرتی کیوں ہے، اتنے فاصلے پر کیوں رہتی ہے، اس سے اتنا کتراتی کیوں ہے. نتاشا کا اس کی اس بات کا رد عمل بس ہونٹ دبا کر سامنے دوڑتی سڑک پر جمی نظریں مزید شد و مد سے جما دینا تھا. اس کی اسٹیئرنگ وہیل پر سختی سے جمے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سفید ہوتے جوڑوں کو کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے اس نے بات کرنے کی پرخلوص کوشش کی. لیکن اگر اس میں سے کچھ یا بہت کچھ دانیہ کے لیے ہے تو پھر حیرت کی کوئی گنجائش نہیں. اب اس نے رخ نتاشا کی طرف موڑ کر براہ راست اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دانیہ؟ ہاں. آج شاہ زیب کی باتوں کا جواب دینے کو دانیہ نہیں تھی، ورنہ آج بھی وہ خاموش رہتی تو کام چل جاتا. آج وہ تنہا تھی اور اس کے برابر میں بیٹھا اور اس سے بالمشافہ بات کر رہا تھا تو خاموشی کب تک ساتھ دیتی؟ اسے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا. اب اگر اخلاق کی مار سے گھبرا کر اسے ہم سفر بنا ہی لیا تھا تو نبھانا تو تھا. یہ ساری چیزیں میرے اسکول کے بچوں کے لیے ہیں.
میرے یا کسی اور کے لیے نہیں۔ اس کی آواز اتنی ہلکی اور لہجہ اتنا دھیما تھا کہ گاڑی چلتی کے آس پاس پھیلی گونج میں شاہزیب نے جیسے باقاعدہ اپنے کان لگا کر سنا۔ اس کی بات کا جواب آیا تھا، ہلکا، دھیما، جیسا بھی آیا تو تھا۔ اچھا، آپ ان بچوں کے لیے اتنا کچھ خریدتی ہیں۔ ہاؤ لکی دے آر ہیو ٹیچر لائک یو۔ اب نہ جانے یہ اس کی بات کا اثر تھا یا ان بچوں کا ذکر کہ ایک دھیمی سی مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے کندھے پہ بکھرے بال سمیٹ کر پیچھے کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، خوش نصیب تو میں ہوں، ان بچوں سے پیار ہو جانے کے لیے ان کے ساتھ بہت وقت گزارنا ضروری نہیں ہے۔ شاہزیب نے بہت دلچسپی سے اس کے وجود میں اترتی اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ یہ بچے جو بھی تھے نتاشا کے لیے بہت اہم تھے، یوں جیسے ان کا ذکر ان کے ساتھ اسے اس ڈری اور سہمی ہوئی دنیا سے کہیں بہت دور لے جاتا ہو جس میں اس کے شب و روز کا بقیہ حصہ گزرتا تھا۔ اس ایک ذکر کے ساتھ ہی جیسے وہ واپس ان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ان کے چہرے اس کے گمان میں تھے، ان کی مسکراہٹیں اس کے خیال میں تھیں۔ شاہزیب نے پہلی بار اسے اپنے ہال سے باہر آتے دیکھا، دھیرے دھیرے ان بچوں کے بارے میں باتیں کرتے رفتہ رفتہ۔ اب وہ شاید اس کی موجودگی سے بھی بے خبر تھی۔ اب اس کے ہاتھ لرز نہیں رہے تھے، دھڑکن بے قابو نہیں تھی، گھبراہٹ کی لہر کہیں غائب ہو گئی تھی اور تناؤ کی حصار کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ وہ نتاشا تھی جس سے وہ پہلی بار ملا تھا۔ وہ شاید نہیں بلکہ یقیناً یہی اصل نتاشا تھی۔ اب وہ بول رہی تھی اور شاہزیب سن رہا تھا، اس کی ٹھہری ہوئی دھیمی اور سریلی آواز۔ یہ چیزیں بہت معمولی ہیں، بہت چھوٹی، ہمارے آپ کے گھروں کے بچوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترسین معصوم بچوں کے لیے خزانہ ہے۔ ان کے حصول پر، ان کے چہروں پر بکھری مسکراہٹ اور خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ دیکھ ہی تو رہا تھا، نتاشا کا پیارے سے گلابی رنگ میں نہایا چہرہ، اس کی ہونٹوں پر پھیلی بے ساختہ سی مسکراہٹ، اس کے وجود پر چھائی ان بچوں سے محبت اور پیار کی بے خودی۔ اگر وہ اس کی سڑک پر جمی آنکھیں اس رخ سے دیکھ سکتا تو جان سکتا کہ وہ بھی اس محبت کے ستاروں اور جگنوؤں سے چمک رہی ہیں۔ اس کی بڑی بڑی پلکیں اس کی مسکراہٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے لرز رہی تھیں۔ اس مسکراہٹ سے گالوں پر پڑنے والے چھوٹے چھوٹے ڈمپل جو اس نے ظاہر ہے اب سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اس کے سامنے کبھی مسکرائی ہی نہیں تھی، اس کے دل کو کیسا بے چین کر رہے تھے، اور اسے خبر بھی نہیں تھی۔ اسے تو شاید اب یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اس کے برابر میں کون بیٹھا ہے، وہ جس کو دیکھ کر وہ پہلی بار حواس باختہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت تو جیسے وہ اپنی روح میں کسی بہت اچھے دوست سے ہم کلام تھی، کسی ڈر، کسی خوف، کسی تکلیف کے بغیر۔ اب ان کے آس پاس، ان کے گھروں کے اطراف اور پیچھے پھیلا جنگل شروع ہو گیا تھا۔ بل کھاتی اور مڑتی سڑک انہیں اس مضبوط اور اونچی پتھریلی چار دیواری کے اندر لے گئی جو ان کی کالونی کے ارد گرد کھنچی تھی۔ دیوار کے اس پار بیٹھے باوردی چوکیدار نے گزرتی گاڑی کو ہاتھ اٹھا کے سلام کیا تھا۔ اگر اس وقت کوئی شاہزیب سے اس کی سب سے بڑی خواہش پوچھتا تو اس سفر کے کبھی ختم نہ ہونے کی ہوتی، لیکن اس سفر کو ختم ہونا ہی تھا۔ شاہزیب کے چاہنے اور نہ چاہنے سے کیا ہونا تھا۔ گاڑی جب بلند کوٹھی کے دروازے پر آ کر رکی تو نہ چاہتے ہوئے بھی شاہزیب کو اترنا پڑا۔ نتاشا کو بھی جیسے اب خبر ہوئی کہ وہ کس سے اتنی باتیں کرتی رہی ہے، کس کو اپنی کلاس کے ایک ایک بچے کی بایوگرافی میں شریک ہو کرتی رہی ہے، ان کی شرارتوں، ان کی حماقتوں کی داستانیں سناتی رہی ہے۔ وہ کتنا بولی تھی، کتنے عرصے بعد، اور وہ بھی کس سے؟ اس کا وجود ہلکا پھلکا تھا، اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ تناؤ میں نہیں تھی، اس کا ذہن سوچوں سے آزاد تھا، اور یہ کہ شاہزیب نے اس 15-20 منٹ کے سفر میں اسے کیسا بے اختیار اور بلا تکان بولنے دیا تھا۔ وہ خوش تھی اور اس خوشی میں شاہزیب کا بڑا حصہ تھا۔ شاہزیب نے گاڑی سے اتر کر کھڑکی میں جھانکتے ہوئے کہا، بہت شکریہ۔ وہ چلنے کو تھا جب جیسے پھر کچھ سوچ کر اس نے کھڑکی میں دوبارہ جھکتے ہوئے مسکرا کر کہا، کبھی آپ کی کلاس کے ان بچوں سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ تو نتاشا بھی مسکرا دی۔ اب اس کے لیے چاہتے ہوئے بھی اپنے اس کال میں اتنا جلد واپس چلے جانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تھوڑی سی خفیف تھی، اپنے ہونٹ دبائے کچھ سوچ خاموش تھی، لیکن اب وہ نتاشا نہیں تھی جس سے اب تک ملا تھا وہ۔ اچھا، دیکھتے ہیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ رخ موڑ کر لمحے بھر کو شاہزیب کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ شاہزیب کئی لمحے آگے نہ بڑھ سکا۔ جن نظروں سے اس کی نظریں پہلی بار دانستہ ملی تھیں، ان کے اثر سے اتنی جلدی نکل آنا اتنا آسان کہاں تھا بھلا؟ گیم نائٹ والی شام باغ میں دانیہ سے یہاں وہاں کی ڈھیروں گپیں ہانکتے مالٹے کے فارم کا ذکر آیا تو برسبیل تذکرہ ہی تھا، لیکن دانیہ کو یہ سرسری سا تذکرہ خوب یاد تھا۔ اس کے بعد ہونے والی تمام ملاقاتوں میں کہیں نہ کہیں اس فارم کے بارے میں اس کا تجسس اور دلچسپی نکل کر باہر آ جاتی۔ شاہزیب کو اس چلبلی لڑکی کے ان سوالوں اور اس کے پیچھے چھپے مقصد کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔
اسے خود بھی فارم پہ جانا ہی تھا۔ سکون کا ایک دن اپنے بچپن کی یادوں سے بھرے اس خوبصورت مقام پہ گزارنا اس کے ایجنڈے کا حصہ تو تھا ہی، تو کیوں نہ ایک پکنک کی آفر اس کی طرف سے ہو ہی جائے۔ آخر وہ کتنی بار ان کے گھر جا کر دعوتیں اڑا چکا تھا، ایک اس کی طرف سے بھی صحیح۔ اس کی کسی موقع پر باتوں باتوں میں دی جانے والی پکنک کی تجویز بالآخر بچوں کی حد تک اختتام پذیر ہوئی۔ رحمان صاحب پورا دن فارم کے نظر کرنے کی نہ خواہش رکھتے تھے، نہ ان کی مصروفیات انہیں اس کی اجازت دیتی تھی۔ سکینہ نے بھی اسے بچوں کا پروگرام ہی سمجھا اور یوں اب مالٹے کے فارم کی پکنک ان تینوں کے حوالے تھی۔ دانیہ کی خوشی اور جوش کا وہی عالم تھا جس کی امید تھی۔ نتاشا کو معلوم تھا کہ اس اونٹ پر ٹانگ پکنک میں کسی کے شریک نہ ہونے کا رتی بھر چانس نہیں تھا، یوں وہ خاموشی رہی۔ دانیہ کی چہک چہک کر شاہ زیب کے کان کھا کھا کر نکلوائی جانے والی فارم کی تفصیلات وہ اس خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کی پروگرام ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکالتی رہی، جن کی طوالت اور بھرمار سے لگتا تھا کہ شاید وہ وہاں ایک دن نہیں بلکہ پورا مہینہ گزارنے جا رہے ہیں۔ باوجود اس کے کہ میزبانی کے فرائض شاہ زیب کے حوالے تھے، اس کے اسنیکس اور مشروبات کے آئیڈیاز ہی ختم ہونے میں نہ آتے تھے۔ رحمان صاحب نے شاہ زیب کو اپنی جیپ لے جانے کی خوش دلی سے آفر کر دی تھی، جو اس نے کچھ تکلف کے بعد قبول کر لی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ کوٹھی میں کھڑی گاڑی سالوں سے ملازمین کے حوالے تھی اور کوٹھی کے کاموں کے لیے ہی کبھی کبھار استعمال ہوتی تھی۔ یوں اس کی کارکردگی کے متعلق شاہ زیب بھی کچھ زیادہ وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ آیا وہ فارم تک کے ذرا دور کے سفر پر لے جانے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ یوں اس جیپ کا مل جانا ہی نعمت تھا۔ شریف انکل نے بھی گاڑی اور ڈرائیور کی پیشکش کی تھی، لیکن ان کی طرف سے فارم پر موجود ملازمین سے ان کا کھانا پینا اور خدمت کے انتظامات کروانے کی ذمہ داری ہی بہت تھی۔ یوں اس نے ان کی پیشکش شکریہ کے ساتھ ہی لوٹا دی تھی۔ رحمان صاحب کی ڈرائیور کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ڈرائیو گو کے زیادہ تھی، لیکن خوبصورت کھیت کھلیانوں اور سرسبز شاداب میدانوں سے گزرتی پل کھاتی سڑک پر ایسی لمبی ڈرائیو سوائے مزے کے اور کیا دے سکتی تھی۔ وہ یہ مزے لینے کے لیے تیار تھا۔ سفر واقعی شروع سے بہت خوشگوار رہا۔ شاہ زیب کے لاکھ منع کرنے کے باوجود جیپ انواع و اقسام کے مزیدار سنیکس اور مشروبات سے لاد کر اس کے حوالے کی گئیں۔ دانیہ نے اچک کر اس کے برابر والی یہ سامنے کی نشست سنبھال لی تھی۔ اس کی جولانی اور جوش و خروش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ نتاشا البتہ اسی طرح خاموش اور لیے دیے تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی، آنکھوں پر دھوپ کا بڑا سا چشمہ لگائے، لا تعلقی سے باہر دیکھتی، وہ خاموشی سے ان دونوں کی نوک چوک سن رہی تھی۔ جگہ جگہ دانیہ کا جیپ رکوا کر تصویریں کھینچنا، اپنی پسند کی میوزک سی ڈیز ایک کے بعد ایک بدلنا اور ان گانوں کے ساتھ لہک لہک کر گانا۔ کبھی کبھی وہ ان تمام اول جلول حرکتوں کے دوران پیچھے خاموش بیٹھی بہن کی طرف پلٹ کر دیکھتی اور ایک آنکھ میچ کر شرارت سے ہنس دیتی۔ وہ بہت خوش تھی اور یہ خوشی اس کی ایک ایک ادا سے جھلک پڑی تھی۔ جیپ جب ان کے لیے کھولے جانے والے بڑے سے لوہے کے چرچراتے گیٹ سے ہوتی ہوئی فارم کے اندر داخل ہوئی تو شاہ زیب نے اسے لے جا کر عین اسی درخت کے نیچے پارک کیا جہاں بابا ہمیشہ اپنی گاڑی کھڑی کیا کرتے تھے۔ وہ سب یہاں اس زمانے میں اتنا آیا کرتے تھے۔ بابا نے یہ چھوٹا سا فارم اپنی شوق سے خریدا تھا اور اسی شوق سے وہ کبھی اکیلے اور کبھی سب کے ساتھ یہاں آیا کرتے تھے۔ اس کا پھل تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے تحفہ تھا اور اس پر چھوٹے پیمانے پر لگائی جانے والی موسم کی سبزیاں گھر کے لیے طعام خاص تھیں۔ اسے یاد تھا کہ وہ دونوں بھائی گاڑی رکتے ہی کیسے چھلانگ مار کر باہر کودتے تھے اور ان پگڈنڈیوں اور سایہ دار درختوں کے نیچے بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ یہاں کام کرنے والے ملازمین کا پکایا ہوا کھانا اور ان کی پالی بکریوں کے تازہ تازہ مزیدار دودھ کا میٹھا ذائقہ اب تک جیسے اس کی زبان پر تھا۔ وہ خاموش کھڑا چاروں طرف دیکھ رہا تھا، اس کا بچپن اس کے سامنے بکھرا پڑا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ابھی بابا الیاس کو آواز دے کر چائے بنانے کو کہیں گے، ابھی امی سامنے لگے ہینڈ پمپ کے نیچے رکھی بالٹی سے ڈونگے میں پانی بھر بھر کر اپنے پاؤں دھوئیں گی، اور ابھی بھائی کہیں سے نکل کر بندروں کی طرح آس پاس لگے کسی درخت پر چڑھ کر مالٹے توڑ توڑ کر اس کی طرف اچھالے گا اور وہ حسرت سے نیچے سے پکار پکار کر کہے گا، بھائی مجھے بھی آنا ہے۔ واٹ؟ پیچھے سے دانیہ کی اچھمبے بھری آواز سے اسے واپس حال میں گھسیٹ لائی۔ وہ واقعی اپنے بھائی سے بآواز بلند مخاطب ہوا تھا۔ اس نے کچھ کسیاہٹ سے اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ اب تک آس پاس پھیلے جانے ماحول کی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ لگتا تھا جیسے جو گزر گیا ابھی کل ہی کی تو بات ہے، لیکن یہاں کی حالت زار بتا رہی تھی کہ در حقیقت بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ چھوٹی سی کمرے نما چار دیواری جس کے اندر ایک ٹوائلٹ بھی تھا اب کچھ جھڑی اور بکھری ہوئی حالت میں تھی۔ اس کے آگے بنا چبوترے نما برآمدہ اور اس کی ٹین کی چادروں کی بنی چھت انتہائی زنگ آلود ہو کر اس سے بھی بری حالت میں تھی۔ یہ فارم رحمان صاحب کی اس سے وابستگی اور اچھے دنوں کی یادوں کے طفیل اب تک ان کے نام تو تھا، لیکن اب لگتا تھا کہ پرانے ملازمین کی ایک ایک کر کے رخصت ہو جانے کے بعد
اب جن کے ہاتھوں میں تھا بس غنیمت ہی تھا۔ اس کے آنے کی سب کو اطلاع تھی اور صفائی ستھرائی خاصی کی گئی تھی، لیکن اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ اب اس فارم کو اس طرح چلانے کے دن ہوا ہو چکے تھے۔ کوٹھی کے ساتھ ساتھ اس کا فیصلہ بھی کرنا ہی تھا، اور اس خیال نے ہی اس کا دل عجیب بوجھل سا کر دیا تھا۔ دانیہ اب تک خاصی دور دور جا کر جھانک آئی تھی اور درختوں کے لٹکتے پھل سے لے کر ذرا فاصلے پر بنے کنویں تک ہر چیز کے بارے میں پرجوش تھی۔ نتاشا نے پیپل کے درخت کے نیچے رکھی کرسیوں میں سے ایک سنبھال لی تھی اور اب بڑے صبر اور سکون کے ساتھ ان دونوں کی طرف سے آنے والے کسی اگلے لائے عمل کے انتظار میں تھی۔ او مائی گاڈ، سم تھنگ ڈیلیشیس از کوکنگ۔ دانیہ نے ندیدوں کی طرح ناک اٹھا کر دور دور تک پھیلی خوشبو کو سونگھا تو نتاشا نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جس حساب کتاب کا وہ ناشتہ کر کے آئی تھی، اس کے بعد دانیہ کو اس خوشبو کا اتنا اشتہا انگیز لگنا کم از کم اس کے لیے بعید گمان تھا۔ شاہ زیب نے پلٹ کر دانیہ کی طرف دلچسپی سے دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا، اچھا، سمن از ہنگری۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ مزیدار پک رہا ہے، لیکن ابھی ملے گا نہیں محترمہ، ابھی تو 11 ہی بجے ہیں۔ دانیہ نے بہن کی حیرت اور شاہ زیب کے مذاق کو ایک ساتھ ہضم کرتے ہوئے ذرا کسیانی سی ہو کر یہاں وہاں دیکھا اور آنکھوں پر سیدھی پڑتی دھوپ کو ایک ہاتھ کے چھجے سے بچاتے ہوئے ذرا تنک کر کہا، چلیں آپ کچھ بولے تو صحیح، ورنہ تو لگتا تھا یہاں بت بن کر کھڑے ہونے کو لے کر آئے ہیں ہمیں۔ کیوں آپی؟ اس کے اس طرح منہ پھلا کر شکوہ کرنے پر شاہ زیب نے مسکرا کر کے نکھیوں سے آپی کی طرف دیکھا، جو جب سے آ کر گاڑی میں بیٹھی تھی پھر اسی طرح اجنبی تھی، جس کی کسی خوش فہمی کے تحت اب شاہ زیب کو امید نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کچھ دن پہلے کی ہم سفری میں ان کے بیچ جو تھوڑی سی برف پگھلی تھی، جو ذرا سی شناسائی ہوئی تھی، وہ مزید دوستی کی طرف لے جائے گی۔ کوئی ایک آدھ بات، کبھی کبھار کی مسکراہٹ، لیکن لگتا تھا وہ سفر صرف اسی ہی یاد تھا۔ دوسری طرف جمنے والی کہرے کی تہ ابھی اسی آب و تاب سے قائم تھی، دبیز اور کہری۔ جینز پہ انتہائی ڈھیلا ڈھالا سا لون کا کرتا پہنے، عام طور پہ کندھوں پر سرسراتے ریشمی بال اور اونچے سے جوڑے میں کسے، خاموشی اور پھر اپنے خول میں بند، سر کی اوپر ہوا سے جھولتی شاخوں اور ان سے گاہے بگاہے گرتے پتوں پر نظر جمائے، شاہ زیب کی مسکراتی نظر سے ٹکراتی سرسری سی نظر سے نظر چراتی۔ کم آن گائز، لیٹس ڈو سم تھنگ۔ دانیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے ان دونوں کی طرف باری باری دیکھ کر کچھ اتنی معصومیت اور بیچارگی سے کہا کہ شاہ زیب کو ہنسی آ گئی۔ چلیں آپ کو فارم دکھا کر لاتا ہوں۔ اس فارم کا حدود اربع اور راستے مجھے زبانی یاد ہیں، نہ خود بھٹکوں گا نہ آپ کو بھٹکنے دوں گا۔ اس نے خوش دلی سے دونوں بہنوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بھی سفر پر جانا چاہتا تھا۔ 9 سال کی عمر تک تو یہاں آنا اس کے لیے معمول کی بات تھی، لیکن اس کے بعد بابا کے ساتھ 2 یا 3 بار ہی آیا تھا اور اس آنے جانے میں بھی وہ فرصت و وقت مفقود ہوتا تھا جس کی اسے عادت تھی۔ یہ ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیاں، یہ مالٹوں کی نارنجی رنگ میں نہایت خوبصورت لہلہاتے درخت، ان پر بیٹھے چہچہاتے پرندے اور درختوں کے ساتھ ساتھ بنی چوڑی اور گہری نالیوں میں کلکل کی مدھر آواز کے ساتھ بہتا پانی، سب جیسے اس کے دماغ کی پروگرامنگ کا حصہ تھیں، اس کے ڈی این اے میں شامل تھیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے ان راستوں پر چل سکتا تھا۔ سیر حسب توقع بہت اچھی رہی۔ دانیہ کی چہچہاتی کمنٹری، نتاشا کی کبھی کبھار کے ایک آدھ بات اور شاہ زیب کی جگہ جگہ رک کر تفصیلات بتانے کے ساتھ فارم خاصا بڑا تھا اور اس کے ایک چکر نے انہیں اچھا خاصا تھکا دیا تھا۔ وہ جب تک واپس آئے دوپہر ہو چکی تھی اور سب کی بھوک چمک چکی تھی۔ وہ ایک چائے کا کپ اور جیب سے نکلوا کر لائے گئے اسنیکس میں سے کھائی گئی ایک ادھ چیز کب کی ہضم کر چکی تھی۔ دانیہ نے آتے کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے دونوں پیر سامنے کی کرسی پہ رکھے اور شاہ زیب کی طرف دیکھ کر کہا، بھائی واہ، مزہ آ گیا۔ پھر اس نے اپنی ہتھیلیوں کو جوڑ کر ایک مستطیل سا بناتے ہوئے ایک آنکھ میچ کر سامنے کا فریم جیسے فریم میں لاتے ہوئے کہا، آپی اگر تم اس فارم کو پینٹ کرو تو کیا بہترین پیس آف آرٹ قسم کی چیزیں بنے۔ اگلے ہفتے کی نمائش میں تمہارے پھر وہی ٹنڈ منڈ درخت اور ڈپریسڈ قسم کی لینڈسکیپنگ کی جگہ اگر یہ۔ نتاشا کے چہرے پر پھیلتی ناگواری دیکھتی اس نے اپنی بات یکدم ختم کر دی۔ اچھا، آپ کی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی ہے، کب؟ شاہ زیب نے دلچسپی سے نتاشا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ٹہل کے دوران ان کی مختصر اور کچھ لفظوں کی بات چیت سے برف ذرا سی پگھلی تو تھی۔ صرف میری پینٹنگز کی نہیں، کچھ اور نئے فنکار بھی ہیں، میری تو 2-4 ہی ہیں۔ اب اس کی بات کا جواب دیے بغیر جا رہا تو تھا نہیں۔ دانیہ کی تو فعل نمائش کی بات نکل ہی آئی تھی، تو بھلا ہو دانیہ کا جس نے مسکرا کر نمائش کی باقی تفصیل بھی بیان کر دی۔ 2 دن بعد ہے، میں تو سارا دن وہیں رہوں گی، میری ساری فرینڈز کو آنا ہے بھائی۔ وائی ڈونٹ یو کم ٹو؟ پبلک ایونٹ ہے، یو شوڈ کم۔ ابھی شاہ زیب نے اس بات کا کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا۔ اس نے ناک اٹھا کر گہری گہری سانس لیتے ہوئے کہا، وہ جو پک رہا تھا پک چکا کہ نہیں؟ سخت بھوک لگ رہی ہے یار۔ شاہ زیب ہنس کر اٹھ کھڑا ہوا، دیکھتا ہوں جا کر۔ نتاشا نے اس کے جاتی دانیہ کی طرف گھور کر دیکھا، بہت بولتی ہو تم،
دانیہ نے سڑی سی شکل بناتی ہوئی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ نتاشا نے یہاں وہاں نظریں دوڑائیں، واقعی جگہ دیکھنے کے قابل تھی۔ اس نے اپنے تھوڑے سے بگڑے موڈ کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی ہوئی دلچسپی سے ایک گلہری کو ایک درخت سے دوسرے درخت تک کی دوڑ لگاتے دیکھا اور تعریفی لہجے میں کہا، بہت خوبصورت جگہ ہے، خاموش اور پرسکون۔ دانیہ نے اب کرسی کی پشت سے ٹکا سر اٹھاتے ہوئے بند آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور حالات قابو میں آتے دیکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر یہاں وہاں دیکھ کر کہا، ہاں ہے تو، میرے پاس اتنا خوبصورت فارم ہو تو اس پر ایک عالیشان گھر بنوا کر وہیں رہوں۔ نہ جانے انہیں کیا مصیبت ہے کہ اتنی اچھی کوٹھی اور فارم چھوڑ چھاڑ کر اتنی دور کراچی جا بسے ہیں۔ کیسا مشکل ہوتا ہوگا وہاں یہ سب مینج کرنا۔ نتاشا کو اس سوال کا جواب کچھ معلوم تو تھا، لیکن اس موضوع پر بات کرنے کے خیال سے ہی اس کے اندر پھریریاں سی چلنے لگتی تھیں۔ کچھ جذب سی ہو کر اس نے بات بدلنے کے بارے میں سوچا ہی تھا کہ سامنے سے شاہ زیب 2 ملازمین کے ساتھ آتا دکھائی دیا، جنہوں نے آتے ہی عین اس کے سامنے لکڑی کی میز پر بچھا دیا اور اس پر صاف ستھرا میز پوش بچھا دیا۔ اس میز پر لگایا جانے والا کھانا اتنا پرتکلف اور لذیذ تھا کہ وہ سب بھوک سے زیادہ کھا گئی۔ فارم پر پالی گئی مرغیوں اور مزیدار قورمہ، مہکتا مٹن پلاؤ، خالص دودھ سے جمائے گئے دہی کا رائتا اور تازہ تازہ توڑی گئی سبزیوں کا سلاد، ہر چیز بے انتہا مزیدار۔ دانیہ کو سب سے زیادہ خوشی آخر میں کھیر دیکھ کر ہوئی، جو اتنی میٹھی اور گاڑھی تھی کہ نتاشا عام طور پر اتنی مٹھاس سے دور ہی رہا کرتی تھی، لیکن دانیہ نے جس ذوق و شوق سے نہ صرف کھائی بلکہ اصرار کر کر کے اسے بھی کھلائی، وہ انکار نہ کر سکی۔ واہ بھائی، مزہ آ گیا، اتنے اچھے کوک اور اس ویرانے میں ضائع کر ہو رہے ہیں۔ کیا پکاتے ہیں بھائی، انہیں تو کوٹھی پر ہونا چاہیے۔ پھر آپ بلائیں نہ بلائیں، میں تو روز کھانے پر آ جایا کروں گی۔ نتاشا نے ہونٹ دبا کر اپنی مسکراہٹ چھپائی اور پیار سے اس کی طرف دیکھ کر سوچا، اگر کبھی یہ لڑکی بولنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کرے تو۔ بات یہ ہے کہ یہ کوک نہیں ہے، کسان ہے، اور یہ جو آپ رونق ملا آس پاس لگا دیکھ رہی ہیں نا، یہ سب انہی کے دم سے ہے۔ پھر ان کھانے میں ملاوٹ نہیں اور خلوص سے بھرپور ہے، ورنہ ترکیب تو وہی ہے جو روزمرہ کی ہوگی، جو تقریباً ہر جگہ استعمال ہوتی ہوگی۔ اینڈ یو آر موسٹ ویلکم ٹو کم ٹو مائی ہوم ایوری ڈے۔ الہی بخش بھی بہت اچھا کھانا پکاتا ہے۔ اس کی اتنی لمبی بات، اتنا دھیما اور مہذب لہجہ، نتاشا نے پل کے پل اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دن پہلے اس کی کتنی باتیں ہوئی تھیں، جیسے کوئی اپنے بہت قریبی دوست کو دل کی بے تکان باتوں میں شریک کرے۔ وہ کیسے صبر اور سکون سے سنتا رہا تھا، کیسے دوستانہ انداز میں جدا ہوئے تھے، وہ کتنے فاصلے سے مٹ گئے تھے ان کے درمیان، لیکن آج صبح وہ لاکھ اپنے دل کو سمجھانے اور اپنی سی کوشش کرنے کے باوجود وہیں آ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے چلی تھی، سرد، بے مہر، خاموش۔ شاہ زیب اس کے اس پھر بدلے انجان رویے کے بارے میں کچھ سوچتا تو ہوگا، لیکن اس کی کسی بات سے اس کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کا یہ کچھ نہ باور کروانا ہی نتاشا کے لیے کیسا باعث شرمندگی تھا۔ وقت نے جو اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے ماضی نے اسے جس طرح ڈسا تھا، اس میں کسی کا قصور ہو تو ہو، لیکن کم از کم اس پیارے سے مہذب اور بااخلاق لڑکے کا ہرگز نہیں تھا۔ اس نے سر اٹھا کر شاہ زیب کی طرف پھر ایک نظر ڈالتے ہوئے سوچا، آپ نے ہمارے لیے بہت تکلف کیا، بہت بہت شکریہ۔ بالآخر اپنے رویے اور خاموشی سے شرمسار اس نے شاہ زیب کی طرف دیکھ کر کہا تو ہوش دلی سے مسکرا دیا، اگر آپ کو ذرا سا بھی اچھا لگا تو سمجھیں میری کاوش وصول ہو گئی۔ اوفو بھائی، کیا کوئی اختتامی سین چل رہا ہے؟ ابھی تو 3 ہی بجے ہیں، ابھی تو بہت کچھ ہے کرنے کو، ابھی تو مالٹے بھی نہیں کھائے جس کا یہ فارم ہے۔ نتاشا نے ان دونوں کی طرف باری باری دیکھ کر کچھ ایسے گھبرا کر کہا کہ نتاشا کو زور کی ہنسی آ گئی۔ اس ہنسی نے جیسے کسی جادو کی چھڑی سے شاہ زیب کے دل کا ماحول یکسر بدل دیا۔ جو اب تک اس نروٹھی سی لڑکی کے غیر متوقع اجنبی رویے سے عجیب بوجھل سا تھا، نتاشا کے چہرے پہ اس ایک ہنسی نے کیسے ستارے بکھیر دیے تھے، اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں کیسے جگنوں سے بھر دیے تھے۔ شاہ زیب کے لیے جیسے ان ستاروں اور جگنوں سے نظر چرانا مشکل ہو گیا۔ اپنی آنکھوں پہ جبر کر کے اس نے رخ دانیہ کی طرف موڑا۔ مالٹے تو نہ صرف آپ کو جی بھر کے کھلائے جائیں گے بلکہ آپ کے ساتھ بھی جائیں گے، لیکن اگر ابھی آپ کا ایک بار پھر سیر کا موڈ ہے تو چلیں، نہیں تو کچھ اور خدمت کی جائے آپ کی۔ دانیہ نے کرسی پہ مزید پسر کر اپنے پیر اٹھا کر کرسی پر رکھتے ہوئے ایک اور سیر کے آئیڈیا کو گویا یکسر مسترد کر دیا۔ شاہ زیب اس اشارے کو سمجھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ جیب سے جب وہ ان کی نظر بچا کر رکھا گیا گٹار اٹھایا واپس آیا تو دانیہ کی حیرت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ یو پلے گٹار؟ ریئلی؟ آس پاس پہلے خوبصورت لہلہاتے درختوں اور مالٹوں کی سحر انگیز خوشبو میں بسی چلتی ہوا کے ساتھ شاہ زیب کا ساتھ اور گٹار کا سرپرائز دانیہ کے نزدیک اس پکنک کو بہت مدت تک یا شاید ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے بہت کافی تھا۔ وہ دلکش تھا، مہذب تھا اور اس کے ساتھ ساتھ گٹار بجاتا تھا اور شاید گاتا بھی تھا، اور کیا چاہیے۔
وہ شاعر نے یقیناً گاتا تھا اور بہت اچھا گاتا تھا۔ ایک کے بعد ایک اس نے کئی انگلش اور اردو کی دھیمی اور کلاسک دھنیں چھیڑی، دانیہ کی فرمائشیں پوری کیں، اپنی پسند سنائی۔ وہ دونوں گٹار کے تاروں کی چھیڑ چھاڑ اور ان سے نکلتی مدھر تانوں میں اتنے محو تھے کہ انہیں واقعی اپنے برابر چپ چاپ بیٹھی نتاشا جیسے یاد ہی نہیں رہی، جس کی دل کی دھڑکن اور جسم کی لرز شاہزیب کی انگلیوں کی ہر جنبش اور اس جنبش سے نکلتی ہر نئی تان کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ بڑھ رہی تھی۔ اپنے کرتے کی کھلی کھلی آستینوں کے اندر چھپے سختی سے جکڑے ہاتھ اور ہتھیلیوں میں پیوست ہوتی انگلیاں، اس کے ہونٹ اب بھی زبردستی کی ہلکی سی مسکراہٹ سے سجے ہوئے تھے، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا طوفان چھپا تھا، دانیہ اور شاہزیب اگر محسوس کر پاتے تو ان بجتے گتاروں کو وہیں روک دیا جاتا۔ شاہزیب اب تک اس کی ہنسی کے زیر اثر تھا، دانیہ کی ایک ایک حس شاہزیب سے منسلک تھی، ان کی آپس کی چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق میں اس کے خاموش بڑھتے ہیجان کو کسی کی خبر نہ ہو سکی۔ بہت دیر گزر چکی تھی، رسیلے کٹے مالٹوں سے بھری تشتریاں ان کے سامنے رکھ دی گئی تھیں، 2-3 مالٹوں اور سبزیوں سے بھری بڑی بڑی کین کی ٹوکریاں سامنے دیوار کے ساتھ لگا کر رکھ دی گئی تھیں جو واپسی میں انہیں توفتاً دیے جانے کے ساتھ جانی تھیں۔ شام کے 4 بج رہے تھے جب شاہزیب نے گٹار کے تاروں کو دھیرے دھیرے چھیڑتے ہوئے اپنے آس پاس نظر ڈالی۔ شام ہو رہی تھی، واپسی کا سفر اب کسی بھی لمحے کی دوری پر تھا، زندگی کا ایک بہت پرلطف اور کچھ میٹھی کچھ کڑوی یادوں سے بھرا دن اختتام کے قریب تھا۔ شاید یہ اس کا اس فارم پر آخری دن تھا، اب شاید وہ یہاں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ یہ جگہ یہاں اس کی اپنے ماں باپ اور بھائی کے ساتھ گزاری خوش و خرم یادیں چپے چپے پہ بکھری تھیں، اب اس کے قدم کی آہٹ کبھی نہیں سنے گا۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا، کچھ لمحوں پہلے کی جولانی اور بشاشت کی جگہ پھر اسی اداسی اور سوگواری نے لے لی جو شہر اور کوٹھی میں آمد کے بعد اس کے وجود کو اکثر جکڑ لیتی تھی۔ اس نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ تاروں کو چھیڑتی انگلیوں کو روک کر ایک گہری سانس بھری اور دھیرے سے کہا، اور اب آخر میں ایک ایسا گیت جو میرے مرحوم بھائی کو بہت پسند تھا۔ میرے لیے یہ گیت جنید جمشید سے زیادہ میرے بھائی کا ہے کہ میں نے یہ سنا ہی اسی سے تھا۔ یہ گیت میرے بھائی شاہریز کے نام۔ اس کی گٹار پر رکھی انگلیوں نے دھن چھیڑی اور اس کی خوبصورت دل میں اترتی آواز فضا میں گونجی۔ یہ شام پھر نہیں آئے گی، یہ شام پھر نہیں آئے گی، اس شام کو، اس ساتھ کو آؤ، امر کر لیں، امر کر لیں۔ دانیہ دم بخود بیٹھی تھی، شاہزیب کی آواز میں اترا دکھ اور سوز جیسے اسے اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے شاہزیب کے وجود پر گڑی تھی، دل جیسے اس کی آواز کے ساتھ نتھی ہو گیا تھا جو اس وقت یقیناً کسی اور ہی دنیا میں تھا، اس دنیا میں جہاں اس کا بھائی اس کے ساتھ تھا۔ ان دنوں کو بہت دیر تک نتاشا کے ساکت بیٹھے وجود اور ستے ہوئے چہرے کی خبر نہ ہو سکی جس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ 1999 مارچ۔ وہ اس کے گانے اور بجانے سے تو ہرگز متاثر نہیں تھی، لیکن یہ جو گٹار اس کے ہاتھ میں تھا وہ ضرور دیکھنے کی چیز تھی۔ یہ جو جنگلی بیر بہوٹیوں کی طرح راتوں رات تھوک کے بھاؤ سے میوزیکل بینڈز اگائے تھے، ان کا اثر تو تقریباً ان کی نسل کے تمام نوجوانوں پر ہوا تھا، لیکن ہر کسی کی اوقات اتنی سٹائلش اور اپنے منہ سے بولتا مہنگا گٹار لینے کی نہیں تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ تار چھیڑتی انگلیاں کسی اناڑی کی ہیں اور گاتی آواز بھی بس گزارے لائق ہے، لیکن اس وقت کچھ کہنے، تنقید کرنے یا مذاق اڑانے کا مطلب سیدھے سیدھے شاہریز کے کچھ پہلے سے بگڑے موڈ کو مزید بگاڑنا تھا۔ وہ اسے کچھ ناراض سا تھا، وہ اس ناراضگی کی وجہ بھی جانتی تھی۔ اب ایسا تو خیر نہیں تھا کہ اس ناراضگی کا اس کی صحت پر کوئی اثر پڑ رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اتنے کام کی چیز تھا کہ اس سے لڑائی مول لینے کا رسک بھی تو نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے جو شعر لا کر بہترین نوٹس کا انتظام کرنا، اس کی اسائنمنٹس کے لیے عرق ریزی سے کتابیں جو لائبریری سے بن پڑے لے کر آنا اور پھر گھنٹوں ان پر ریسرچ کر کے بہترین مواد تیار کرنا، اس کے جرنلز کی نوک پلک سنوارنا، جو مل نہ سکے اس کو تھوک کے بھاؤ سے اپنے خرچے پر فوٹو کاپی کرانا، اور اب آنے والے امتحانات کے پرچوں میں شامل سوالات کی گیس پیپرز کے نہ جانے کن تراکیب اور اپنے خرچے پر سنگن لینا اور انہیں حاصل کرنا۔ کیا کیا نہیں کرتا تھا وہ اس کی خوشنودی کے لیے، اور کیا کیا مطلب پورا نہیں کرواتی تھی وہ اس معصوم سے لڑکے کی دل کی لگی کے خراج کے طور پر، وہ دل کی لگی جس پہ اسے دل ہی دل میں ہنسی آتی تھی۔ کیا پاگل پن ہے! لیکن اگر وہ اپنی پڑھائی اور ضروریات کو پس پشت ڈال کر اس پاگل پن کے طفیل اس کے آگے پیچھے اس کے کام کراتا پھرتا تھا تو پھرتا رہے، وائی ناٹ۔ کچھ دیر مزید اس کی بیکار کی ٹن پر اپنی مصنوعی دلچسپی کی اداکاری اور فضول سردنے کے بعد اس نے کچھ بیزاری سی ہو کر دور نظر آتے کوٹھی کے پورچ کی طرف دیکھا۔ شاید پاپا اور ماما باتوں سے خلاصی پا چکے تھے، شاید گھر واپس جانے کی کوئی آہٹ ہوئی تھی، لیکن اسے وہاں کسی کو نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔
ڈرائنگ روم میں اب تک لگتا تھا محفل جمی ہے اور چائے کے دور چل رہے ہیں۔ اس نے چنچلاہٹ سے سوچا، انہیں پڑوسی ہوئے کوئی 2 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ شروع کا بہت عرصہ تو بندھا سامان کھلوانے اور بنگلے کی صورت نکلوانے میں ہی گزر گیا تھا۔ ماں اور پاپا اسی بری طرح مصروف تھے کہ شاہریز کے گھر سے کئی بار آنے کی دعوت بھی قبول نہ کر سکے۔ وہاں سے البتہ ان کی آمد کے دوسرے دن خواں ڈھکا کھانا اور پھر کچھ دن بعد پھلوں کی سجی سجائی ٹوکری خوش آمدید کہنے کے طور پہ ضرور آ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ اپنے پڑوسیوں کے اس اخلاق اور تہذیب کی اتنی بار تعریف کر چکے تھے کہ اسے کبھی کبھی چنچلاہٹ ہوتی، اور جسے اب تک اس بات کا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ شاہریز واقعی پڑوسی ہو چکے ہیں، ایسے پڑوسی جن کے گھر کی دیواریں ایک تھیں۔ خدایا، وہ آج یہاں بیٹھی تھی، اس کے گھر کی پہلی باقاعدہ دعوت کے مہمان، اس نخریلے خوبصورت امیرزادے کے گھر کے پیچھے پھیلے باغ میں۔ وہ صدر دروازے سے تھوڑا آگے نکل کر سیدھے ہاتھ پر کچھ دیر ٹہلنے کے بعد اس بڑے سے درخت کے نیچے رکھے بڑے بڑے پتھروں پر بیٹھ گئے تھے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس باغ کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے۔ یہاں سے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ اس لہیم شہیم کوٹھی کی حدود اربا اور تزئین و آرائش سے متاثر تو ظاہر ہے ہوئی تھی، اور اسے جیسے پہلی بار ٹھیک سے اندازہ ہوا تھا کہ شاہزیب منصور صاحب کتنی اونچی چیز ہیں، لیکن اب جب وہ نروٹھا سا تھا، اس کے سامنے گٹار کی خواہ مخواہ جان کو آیا ہوا تھا، تو اس کے ذہن سے یہ سارے ستائشی خیالات بھاپ بن کر اڑے عرصہ ہو گیا تھا۔ اب وہ پھر اس لڑکے کے چپک جانے کی فطرت اور ایک طرح سے اس یک طرفہ دوستی کا حق جمانے اور جتانے کی بیزار کر دینے والی قہر میں لپٹی تھی۔ کب جانے چھوٹے اور کب وہ اپنے گھر جائے، اس شاہریز اور اس کی ٹن ٹن کرتے گٹار سے دور۔ اس نے پھر کوفت سے نظریں گھما کر چاروں طرف ڈالیں اور شاہریز کی طرف دیکھ کر کہا، کس قدر بڑی جگہ ہے یہ، یہاں تو کوئی بھی آسانی سے بھٹک جائے۔ شاہریز کی جواب میں پھر سر جھکائے تاروں سے چھڑخانی جاری رہی تو اس نے جھپٹ کر انتہائی بے دردی سے اس گٹار ہاتھ سے چھین لیا۔ وہ خالی ہاتھوں کے ساتھ ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیوں اتنی سڑی شکل بنا رکھی ہے؟ نہیں بات کرنی تو یہاں لے کر ہی کیوں آئے تھے؟ وہ کتنی بے درد تھی۔ شاہریز، جس کے لیے اس سے اس طرح روٹھ جانا ویسے ہی انتہائی جان لیوا تھا، اب اور خطرناک ہو گیا۔ وہ جو اس کی طرف دیکھے بغیر، اس سے بات کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی خوشبو اور اس کی نظر کے حصار میں صبح شام کرتا تھا۔ اس کی ایک مسکراہٹ اور تنے آئیبرو کی اونچ نیچ کے ساتھ ساتھ جیتا اور مٹتا تھا۔ اگر یوں سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا تو کیا تھا کہ اگر وہ ڈھنگ سے ایک بار پوچھ ہی لیتی، اس کا دل دکھا تھا تو اس دکھ کا مداوا نہ صحیح کچھ احساس ہی کر لیتی۔ یوں تو کہنے کو کچھ بھی نہیں بہت نہیں ہوا تھا، لیکن 2 دن پہلے دوستوں کے درمیان بننے والی مووی کا پروگرام میں جس طرح اس نے شاہریز کو جیب بھر کے نظر انداز کیا تھا اور سارا وقت فرحان کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی کہکے لگاتی رہی تھی، اس نے شاہریز کا انتہائی خوشگوار موڈ یکدم بگاڑ دیا تھا۔ گرم گرم مکھن کی خوشبو میں بسے پاپ کارن کا بڑا سا کاغذی تھیلا اس کی برابر کی خالی سیٹ پر رکھے رکھے ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ کوک کے ٹھنڈے کین بند رکھے رہ گئے تھے اور وہ مووی دیکھنے کی بجائے کچھ فاصلے سے آتی اس کی چہلیں کرتی آواز اور کل کل کی کرتی ہنسی کے اس پیچ و خم کے ساتھ ساتھ ہی سلگتا رہ گیا تھا۔ وہ اسے جان بوجھ کر چلاتی تھی، یہ تو اس کا نادام و معصوم دل مر کر بھی تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن جلاتی ضرور تھی، نہ جانے کیوں۔ اسے واقعی جان بوجھ کر جلاتی تھی۔ شاہریز کے بے لوث التفات سے اور بے ضرر سی دل کی لگی سے چڑھ کر، اس کے پروانہ وار نثار ہونے سے بیزار ہو کر، مووی تھیٹر میں وہ پھر اس کے اتنے آگے پیچھے ہو رہا تھا، یوں اپنے برابر کی سیٹ پر کسی اور کو بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، اور اسے ایسے اس کے لیے سنیکس خرید کر اس کے اپنے برابر میں بیٹھنے کا منتظر تھا کہ وہ جھنجھلا کر واش روم جانے کا بہانہ کر کے دیر سے ہال میں آئی اور سیدھی جا کے فرحان کے ساتھ لائن کی سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ شاہریز اور اس کے اعصاب شکن توجہ اور التفات سے کوسوں دور، گپ چپ اور دبو سے فرحان کے لیے یہ اتنی حیران کن صورتحال تھی کہ وہ سارا وقت کچھ بے یقین سا بیٹھا رہا۔ اس کی بے یقینی حیرانی سے تو خیر اسے کیا لینا دینا تھا، لیکن اب شاہریز کی ناراضگی ضرور خطرے کی گھنٹی تھی۔ کچھ بھی ہو، اس کتنے کام کا تھا، وہ بھی اب بہت کچھ اس کے حوالے کر کے بے فکر ہو جایا کرتی تھی۔ اب اس کی بے فکری اور عیاشی کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے الو تو سیدھا کرنا ہی تھا۔ اگلے ہفتے ہی ان کی فزکس کی پریزنٹیشن تھی، شاہریز کی مدد کے بغیر کیسے ہوتی؟ اوکے ناؤ پلے سم تھنگ نائس ٹو می۔ تمہیں وہ آتا ہے؟ وہ یہ شام پھر نہیں آئے گی۔ اس نے گٹار واپس شاہریز کی طرف بڑھاتے ہوئے یوں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور بس نہ کوئی معذرت، نہ کوئی صفائی، نہ کوئی منانے کی کوشش، اور بات ختم۔ اور شاہریز نے ہمیشہ کی طرح بات ختم کر دی۔ اس کے لیے اس طرح خاموش اور ناراض رہنا بھی تو کتنا مشکل تھا۔ وہ اس کے گھر پہلی بار آئی تھی اور وہ اسے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس کا معصوم سا پرخلوص دل شرمندہ ہو گیا۔ آتا تو نہیں ہے لیکن کوشش کرتا ہوں، تمہاری فرمائش اب پوری تو کرنی پڑے گی۔ گٹار اپنے ہاتھ میں لے کے شاہریز نے پوزیشن سنبھالتے ہوئے تاروں پر اپنی انگلیاں جمائیں اور اس کی طرف ایک مسکراتی ہوئی نظر ڈال کر واپس اپنے جون میں آتے ہوئے کہا،
وہ بھی جواب میں جی بھر کے مسکرائی، پورے دل اور جان کی توجہ اور انہماک کے ساتھ شاہریز کے تاروں کو چھیڑنے اور سر شروع کرنے کے انتظار کی بھرپور اداکاری کرتے، سر دھنتی اور دل ہی دل میں کہتی Here we go۔ آج اس کے آگے کچھ اور باکس کھلے ہوئے تھے، ان سے نکلتی کچھ پوسیدہ پرانی سی عرصے سے بند سامان کی بو اور تہہ خانے میں پھیلا خاموش ویران اور ٹھنڈا اندھیرا۔ آج وہ ہلکی سی کاٹن کی جیکٹ پہنی ہوئے تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ٹھنڈک جیسے ہر کچھ دیر کے بعد اسے اپنا بھرپور احساس دلاتی تھی۔ وہ اب بھی ایک ایک کر کے سارے پرانے البم دیکھ رہا تھا، خاندانی تقریبات، عقیقے، شادیاں، سالگرہیں۔ ایک دنیا تھی پرانی یادوں کے جوان پرانے، پیلے پڑ چکے کاغذات پر پھیلی کچھ بے رنگ اور کچھ رنگ دار تصویروں کے خط و خال سے نکل کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھیں۔ کیا کچھ تھا جو اسے یاد آتا تھا، جو لگتا تھا اسے کبھی یاد نہیں آئے گا۔ اس کی 7ویں سالگرہ کی واسکٹ جو اسے کچھ تنگ تھی، اس کے گلے کو چھوتا اس کا چپتا سخت کالر، کیسا بیزار اور بے چین رہا تھا وہ سارا وقت۔ امی کہتی رہی تھی بس بیٹا تھوڑی دیر اور، تھوڑی دیر اور، کیک کٹ جائے، تصویر کھنچ جائے، بس اتار دینا۔ اس کے بسورے منہ کی تصویریں جو اس اندھیرے اور ٹھنڈے ماحول میں بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھیں۔ ایک تصویر میں بھائی اس کے پیچھے کھڑا اس کے کالر کے اندر اپنی 2 انگلیاں ڈالے اسے کچھ پیچھے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی شکایت یقیناً بھائی کیا تقریب میں موجود ہر شخص تک پہنچ گئی ہوگی۔ ہائے رے بچپن! ان کے ساتھ گزرے اچھے دنوں کی تصویریں، کسی جھیل پر کشتی کی سیریں، کسی دوسرے شہر یا ہل اسٹیشن پر گزاری چھٹیاں، کیا کچھ نہیں تھا یہاں، اس کا ہنستا بستا خوش و خرم بے فکر خاندان۔ اب اس کے سامنے جو البم کھلا تھا وہ نسبتاً بعد کے زمانے اور ڈبے کی تہہ سے لگا آخری البم تھا۔ یہ یقیناً بھائی کی زندگی کے آخری سالوں کی یادیں تھیں، وہ سال جن میں وہ بھائی کا سایہ تھا، اس کا ساتھی تھا، اس کی ایک ایک حرکت اور بات میں اپنا بلا شرکت غیر حق سمجھتا تھا۔ اس البم میں وہ نسبتاً بڑا تھا۔ اس کے اسکول کی ابتدائی تصویروں کے ساتھ ساتھ بھائی کے اسکول کی غیر نصابی سرگرمیوں کی تصویریں ایک کے بعد ایک لگی تھیں، اسپورٹس میں ٹرافی لیتے ہوئے، تقریری مقابلے کی جیت، کسی خاص دن کی منائی جانے والی تقریبات میں گلوکاری یا ٹیبلو میں اداکاری میں حصہ۔ اس کا خوبصورت، جوان رونا، انرجیٹک، باصلاحیت پھرتیلا بھائی، جسے اس دنیا سے جانے کی بھی بہت جلدی تھی۔ صفحے ایک کے بعد ایک پلٹتے اس کی نظر ایک تصویر پہ جم گئی۔ یہ اس کی اپنی تصویر تھی جس میں وہ یقیناً 6-7 سال کا تھا۔ وہ بھائی کے کمرے کی دیوار گیر بڑی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی پشت پر کوٹھی کا کچھ پچھلا حصہ اور اس کے آگے پھیلا جنگل نظر آ رہا تھا۔ اس کا منہ کیمرے کی طرف تھا اور کھڑکی پیچھے ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ اندھیری کی زد میں تھا۔ اس کے باوجود یہ دیکھنا مشکل نہیں تھا کہ اس کی بے حساب مسکراہٹ کے طفیل اس کے سامنے کے ٹوٹے 2 دانتوں کا خلا بے حد نمایاں تھا۔ کھڑکی کی چوکھٹ سے بہت قریب کھڑے برگدے کے درخت کے مضبوط توانا شاخیں شیشے کے پار سے اس کے وجود سے نکل کر یہاں وہاں پھیلی نظر آ رہی تھیں۔ پولورائڈ کیمرے کی کھینچی گئی یہ تصویر کب لی گئی تھی؟ اسے بھائی کا یہ کیمرہ یاد تھا جو باقر چچا اس کی فرمائش پر اس کے لیے لے کر آئے تھے۔ 13-14 سال کے بھائی کو ملنے والا یہ کیمرہ اس کے گلے میں لٹکے دیکھنے کی شاہزیب کو عادت تھی۔ وہ اکثر شروع میں موقع بے موقع باغ میں آتے جاتے خرگوشوں، گلہریوں اور پرندوں کی تصویریں کھینچا کرتا، جن پر کیمرے سے پھسل کر باہر آنے والی تصویر پر آہستہ آہستہ ہلانے پر رفتہ رفتہ ابھرنے والے خد و خال شاہزیب کو جیسے کوئی جادوئی سا عمل لگتا، عجیب و غریب۔ رفتہ رفتہ بھائی کا جوش اور شوق کچھ مانت پڑا تھا تو لی جانے والی تصویروں کی تعداد بھی مخصوص ہوتی چلی گئی۔ اس تصویر کی طرح، مگر پیچھے زیادہ روشنی ہونے کے باعث اس کا تقریباً اندھیرے میں ہونا کسی بھی فوٹوگرافر کے لیے نظر انداز کرنے یا محسوس نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھائی کے ایسے زاویے سے لی جانے والی تصویر کا کیا مقصد تھا؟ اس کے کمرے میں تو ایسی جگہوں اور کونوں کی کوئی کمی نہیں تھی جہاں اسے کھڑا کر کے بہترین تصویر لی جا سکتی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے یہ تصویر اسے کچھ یاد دلا رہی ہے، کچھ ایسا جو اس کے ذہن میں کہیں سامنے ہی ہے، یوں جیسے کسی چاندی کے چمکتے گلدان کے خد و خال مٹی کی ہلکی سی تہ میں دب کر نظر آتے ہوئے بھی بالکل واضح نہ ہو۔ یہ خد و خال دیکھنے کے لیے صرف اس گرد کو ذرا سا صاف کرنا ضروری ہو، لیکن اس گرد کو صاف کیسے کیا جائے؟ وہ بہت دیر تک ایک ٹک ہو کر تصویر کو دیکھتا رہا، چپ چاپ۔ اسے کیا یاد نہیں آ رہا؟ کچھ ہے جو اس تصویر سے منسلک ہے، کچھ بہت خاص، لیکن کیا؟ اس نے تصویر البم سے الگ کرنا چاہی، لیکن وہ اتنے عرصے سے موٹی کاغذ پر چپکی اور پلاسٹک کے مہین کور سے ڈھکی تھی کہ اس کے ساتھ ہی چپک گئی تھی۔ زیادہ کوشش کرنے سے اس کے پھٹ جانے کا خطرہ تھا۔ اس نے البم بند کر کے خاموشی سے دوسرے البموں کے ڈھیر میں رکھ دیا۔ ان آخری البموں کے ساتھ ایک خاکی کاغذ کے تھیلے میں لپٹے کچھ عید کارڈز، کچھ پوسٹ کارڈز اور کچھ چھوٹے چھوٹے خطوط تھے، امی اور ابا کے رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے بھیجے گئے، اس کی اور بھائی کی پیدائش کی مبارکباد کے خطوط اور کارڈز۔
وہ ایک ایک کارڈ اور خط کی تاریخوں سے اپنے خاندان کی گزری تاریخ جوڑتا گیا، ایک ایک کڑی، ایک ایک دن، اس گزرے زمانے کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات، جزیات جیسے اس کے ہاتھوں میں تھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کا ذہن اب تک بھائی کے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی اس کی تصویر میں اٹکا تھا۔ کیا تھا جو اسے یاد نہیں آ رہا تھا؟ سکینہ بیگم نتاشا کی طرف سے سخت فکر مند تھی۔ وہ جب سے پکنک سے آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی۔ پچھلے 2 دن سے اس کی شکل گھر والوں کے صاف کھانے پہ ٹیبل یا صبح اپنی جاب پر جاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ پکنک پہ کچھ ایسا ہوا تھا جو اس پر بری طرح اثر انداز ہوا تھا، لیکن کیا؟ اس لڑکے کے ساتھ یہ بڑھتا میل جول انہیں ویسے ہی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس خاندان کی طرف سے اس کے دل میں شک اور وہم کی گرہیں پڑی ہوئی تھیں۔ اتنی پڑھی لکھی اور باشعور ہوتی ہوئی بھی اپنی اولاد اور گھر کے بارے میں سوچتی وہ وہمی اور خود غرض ہو جایا کرتی تھیں۔ ان کے نزدیک وہ خاندان ہی منحوس تھا، بد نصیب تھا، تو ایسی منحوسیت اور بد نصیبی کا سایہ بھی اپنے پیاروں پر کیوں پڑنے دیتی؟ انہوں نے تو اس لڑکے کے بارے میں سنتے ہی اس شک اور وہم کا اظہار بھی کر دیا تھا، لیکن بھلا ان کے میاں کا جو ان کی سنجیدہ سے سنجیدہ بات کو بھی ہنسی میں اڑا دیا کرتے تھے۔ اور چلو ایک آدھ بار کا ملنا بھی صحیح، لیکن یہ آئے دن کی میل ملاقات اور محفلیں کس لیے بھلا؟ اس لڑکی کی شکل و صورت اور بول چال اپنے مرحوم بھائی سے اس قدر ملتی تھی کہ کسی کم جان پہچان والے کے لیے بھی شاہ زیب صرف اور صرف اپنے جوان مرگ بھائی کی چلتی پھرتی تصویر تھا۔ تو ان کی نتاشا کے لیے تو یقیناً حساب شکن ہوگا، تو اس کے ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھی تھی اور پڑوسی ہونے کے ناطے بھی جان پہچان تھی۔ اچھا لڑکا ہے، ہوگا، اکیلا ہے تو کیا کریں، گھر میں بٹھا کر لیں کیا؟ بسا بسایا گھر چھوڑ کر اکیلی ڈھنڈار کوٹھی میں آ کر پڑ گیا تو ہم کیا کریں؟ ہم نے اسے خوش کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیا؟ وہ رحمان صاحب کی تعویلات دینے سے دل ہی دل میں سلگتی۔ انہوں نے دانیہ کو بہت کریدا تھا، سوال کر کے کوئی بات، کوئی جواز، کسی کڑی کا سراغ لگانے کی کوشش کی تھی جس کو پکنک اور نتاشا کے گم سم وجود اور موڈ سے جوڑ سکے، لیکن دانیہ نے ہر بار شاہزیب کی بہترین مہمان نوازی اور خیال پرتکلف مزیدار کھانے اور اس کے اتوار و تہذیب کی اتنی تعریفیں کی تھی کہ وہ چپ کی چپ ہی رہ جاتی۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ اچھی بھلی گئی تھی صبح اٹھ کے، ٹھیک ٹھاک تھی، وہاں سے آ کر اس نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا، نہ بات کرتی ہے، نہ ہنستی بولتی ہے، نہ سب کے بیچ میں آ کر بیٹھتی ہے، تو کچھ تو ہوا ہے۔ ان سب باتوں میں ایسا کیا ہے جو نیا ہے مما؟ آپ کی کیا ایسی نہیں ہے؟ چپ چاپ، خاموش، الگ تھلگ بسار۔ سکینہ بیگم دانیہ کی بات سن کر کچھ حیران ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا اس نے اپنی بہن کے لیے اس طرح کی بات کی تھی۔ انہوں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ انہیں کچھ جھنجھلائی ہوئی سی لگی۔ وہ واقعی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ فارم پہ نتاشا کی اڑی ہوئی سفید رنگت اور جیسے کسی صدمے کے زیر اثر بیٹھے ساکت وجود پہ اس کی نظر ہی سب سے پہلے پڑی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تقریباً وہی تھا جس کی وہ بچپن سے عادی تھی۔ فارم کا سارا سحر، ساری مستی، سارا فن اس کی بہن کی اس دگروں حالت کی نظر ہو گیا تھا۔ اس کے لرزتے وجود کو اپنی باہوں میں تھامے اسے تسلیاں دلاسے دیتے وہ گاڑی تک لے آئی تھی اور وہ بہت جلدی وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ شاہزیب سارے راستے یوں گاڑی بھگا رہا تھا جیسے جلد از جلد گھر نہ پہنچے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پہ سوال تھے، پریشانی تھی، بیک ویو آئینے میں ان کو گاہے بگاہے جھانکتی نگاہوں میں کچھ نہ سمجھنے کی الجھن تھی، اور دانیہ کے پاس اس کے کسی سوال، کسی الجھن، کسی پریشانی کے بارے میں سوچنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ اس اپنی بہن کو سنبھال لی بیٹھی تھی، اس کے اپنے کندھے پر پڑے سر کو سہلاتی، اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکن کو محسوس کرتی۔ جیپ جب ان کے بنگلے پر آ کر رکی تھی تو وہ پلٹ کر شاہ زیب سے رخصتی کلمات تو کیا شکریہ بھی نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ آپ بھی گھر میں داخل ہوتے ہی اس کے بندھے بازوؤں سے نکل کر بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز ماما اور پاپا کو ان کے کمرے سے باہر نکل کر ہوئی تھی، اور پھر وہ تھے اور ان کے نہ ختم ہونے والے سوال اور جواب۔ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ کیا ہوا تھا وہ کیا جانے، اسے تو بس اتنا معلوم ہے کہ اس کی زندگی کا ایک انتہائی خوبصورت دن کا اختتام ایک ایسی افراتفری اور ہڑبونگ میں ہوا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کتنا مزہ آ رہا تھا، کتنا سرور تھا آنکھیں بند کر کے اس خوبصورت آواز کو قطرہ قطرہ کر کے پینے میں، کیسا لطف تھا ان مدھر سریلے سروں کو سننے میں جو کسی کی مشتاق انگلیاں فضا میں بکھیر رہی تھیں۔ اس کی دل نے تو وقت کی یہیں تھم جانے کی خواہش کی تھی، اس دن کے کبھی ختم نہ ہونے کی آرزو کی تھی، اور ہوا کیا تھا؟ آپ ہی کے پھر ایک ڈرامائی اور موڈی ایپیسوڈ نے اس کے سرور، لطف اور خواہش کو بے دردی سے ملیا میٹ کر دیا تھا، اور پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی، چپ تھی، اپنے ہال میں بند تھی، لیکن ٹھیک ہی تو تھی۔ اور پھر شاہزیب نے کیا سوچا ہوگا؟ وہ کبھی اس سے پوچھے گا تو وہ کیا بتائے گی؟ وہ کیسی شرمندہ تھی۔ سکینہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ سنجیدگی سے کہا، بیٹا ایسا نہیں کہتے، تم جانتی ہو وہ یہ جان بوجھ کر نہیں کرتی، اس پہ جو گزری ہے وہ تم نے نہیں دیکھا، تم بہت چھوٹی تھی۔ اس کا جس عمر میں نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اس عمر میں تو اس لفظ سے واسطہ کیا، اس کا مطلب بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا تھا، لیکن جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے اس کے اعصاب اور شخصیت کو بری طرح توڑ دیا تھا۔ وہ بہت مشکل سے ہمیں واپس ملی ہے۔
اب بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی اور صورتحال بہت خطرناک ہو سکتی ہے، اس کے ہم اپنے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی مشکل میں ہے تو ہمیں ہی اس کی مدد کرنی ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ دانیہ جذباتیت میں رو کر آ کر جو کہہ گئی تھی، اب اس پر ویسے ہی پشیماں تھی۔ ماں کی اتنی لمبی بات پر اس نے تعصب سے ان کے دونوں ہاتھوں میں لے کر دھیرے سے کہا، سوری ماما، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن یقین کریں اس دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم سب بہت خوش تھے، شاہزیب نے ہمارا اتنا خیال رکھا، ہمیں اتنا انٹرٹین کیا۔ I have no idea what upset her۔ بس پھر جیسے اسے اچانک خیال آیا، آپ بھی ٹھیک تھی، شاہزیب کے گانے بھی انجوائے کر رہی تھی، کم از کم مجھے تو ایسا ہی لگا۔ آخر میں جب اس نے اپنے بھائی کا نام لے کر گانا That's it ماما، اس کے بعد ہی۔ سکینہ بیگم خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئیں، دانیہ کے ہاتھوں میں جکڑے اپنے ہاتھ نکال کر انہوں نے اس کو کندھے سے پکڑ کر خود سے لپیٹا۔ ہاں بیٹے، وہ دونوں اچھے دوست تھے، پھر ہمارے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے، تو کالج کے علاوہ ہمارا فیملی کے طور پر بھی ملنا جلنا تھا۔ اس کے مرنے کی اطلاع اتنی اچانک تھی کہ ہم سبھی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ کیا تم اپنی کسی دوست کے اس طرح اچانک مر جانے کے بارے میں سوچ بھی سکتی ہو؟ دانیہ کے جھجری سے لے کر اپنے سینے میں مزید گھستے منہ کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بہت مشکل ہے کسی کے لیے ایسے سوچنا بھی، میری حساس بچی نے کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا۔ اب وہ سنبھل گئی ہے، لیکن تمہیں اور شاہزیب کو اب اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس لڑکی کی کوئی بات نتاشا کے سامنے نہ ہو، اس کا نام بھی کہیں نہ آئے، ٹھیک ہے؟ دانیہ نے سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ سکینہ بیگم اپنی جگہ شرمندہ تھی، کیسا پیارا لڑکا تھا، کیسی محبت اور خیال رکھ کرنے والا، ان لوگوں سے گھل مل گیا تھا، اور وہ کیسے کیسے وسوسے اور فضولیات اس سے جوڑ کر اس کو لان تان کرتی پھر رہی تھیں، جس میں نہ اس لڑکے کا کوئی قصور تھا نہ کوئی تعلق۔ دانیہ کے برابر سے اٹھتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پیار سے چوم لیا، ان کی صابر اور سمجھدار بیٹی۔ وہ جانتی تھی کہ نتاشا بھی ایسی ہے، محبت کرنے والی، سب کا خیال رکھنے والی، لیکن اس پہ جو قیامت گزری تھی اس کے اثرات سے وہ باوجود ہزار کوشش کے بھی نکل نہیں پاتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی دلدل میں پھنسے اس کے پاؤں نکلنے کی کوشش میں اور زیادہ اندر دھنستے چلے جاتے تھے۔ کیسی دلدل تھی وہ، کیا قیامت گزری تھی اس پر، کاش وہ جان پاتی۔ پینٹنگز واقعی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن جو تھیں وہ اچھی تھیں۔ دانیہ نے جب فارم پر یوں ہی برسبیل تذکرہ شاہزیب کو نمائش میں آنے کی دعوت دی تھی تو اس نے بھی اسے سرسری سا ہی لیا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے پکنک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تو اس مختصر سی بات چیت میں اس نے پھر شاہزیب سے گیلری آنے کے لیے کہا تھا، اور آج جب اسے گیلری کا پتہ ٹیکسٹ کرتے ہوئے اس نے سی یو دیئر لکھا تو اندھیرے تہ خانے کی نظر پوری دوپہر کر دینے کے بجائے ہنستی بستی جیتی جاگتی آرٹ گیلری چلے جانا اور نتاشا کے فن کی خوبصورت نمونے اس کے ساتھ دیکھنے کا خیال کچھ اتنا خوش کن لگا کہ وہ ادھر نکل آیا، اور نکل ہی آیا تھا تو لگتا تھا کہ کچھ ٹھیک ہی کیا تھا۔ نتاشا کو اس دن کیا ہوا تھا اس کے بارے میں تو ظاہر ہے دانیہ بھی کیا جانتی تھی جو اسے بتاتی، لیکن وہ اب ٹھیک ہے یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا۔ اسے ٹھیک ٹھاک چلتے پھرتے اور لوگوں سے مسکرا کر ملتے اور باتیں کرتے دیکھ کے شاہزیب کو واقعی دلی اطمینان ہوا، ورنہ وہ واقعی اس دن بہت پریشان ہو گیا تھا۔ بقول دانیہ کہ اس کی آپی کا یوں مجبوراً ہی صحیح، لیکن اس نمائش کے طفیل اتنا جلد اپنی کمرے سے نکل آنا بہت اچھا ثابت ہوا تھا، ورنہ وہ حالت ہفتوں نہیں تو دنوں پر تو محیط ہو ہی سکتی تھی، اور کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ نتاشا واقعی جیسے یہاں آ کر سب بھول گئی تھی اور دانیہ کو ساتھ ساتھ لیے گیلری کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چکر لگاتی پھرتی رہی تھی، جہاں اس کی پینٹنگز مختلف دیواروں پر لگی تھیں۔ اس وقت اس کے ذہن سے فارم پر لیا گیا شاہریز کا نام اور وہ نغمہ کافی حد تک معدوم ہو چکا تھا۔ شاہزیب کے سامنے اس کی بگڑی حالت اور تفریح کے درہم برہم ہو جانے کی خفت بھی کچھ کم ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑے کچھ لوگوں سے بات کر رہی تھی جب دانیہ شاہزیب کو لیے اس کے برابر میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کی ٹھہری ہوئی واضح اور پرسکون آواز ان کے آس پاس پھیل رہی تھی۔ آپ صحیح پہچانے، میری پینٹنگز مدھم اور دھیمی ہیں، میرے آس پاس بکھری دوسری پینٹنگز کے مقابلے میں تو خاص طور پر۔ شاید دوسرے نئے اور نوجوان فنکاروں کی طرح مجھے بھی انہیں شوق اور گہرے رنگوں کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن کسی بھی آرٹسٹ کی تخلیق اس کے مزاج اور اس پر گزرے تجربات کا عکس ہوتی ہے۔ وہ کہتے کہتے کچھ دیر کو رک گئی۔ آس پاس بکھری دوسری شوخ و شنگ جوانی کا رنگ لیے تخلیقات کے بیچ لگی اپنی سوبر اور خاموش تخلیق کے فریم پر اس نے ہاتھ پیار سے پھیرا اور پھر دھیرے سے گویا ہوئی۔ میری تخلیقات میرا عکس ہیں، یہ اداس، ڈرے سہمے، تنہا کھڑے سوگوار درخت اس آنے والی بہار کی امید میں ہیں کہ جس کا ہم سب انتظار کرتے ہیں، ان سادہ پھیکے رنگوں میں شوخی بھرنے کو نہیں، انہیں پھر ہرا بھرا کرنے کو، انہیں پھر زندہ کرنے کو۔ وہ بہار آئے گی کبھی نہ کبھی۔ آخری کچھ الفاظ جیسے اس نے اپنے آپ سے سرگوشی میں کہے، یوں جیسے خود کو اس آنے والی بہار کی امید اور یقین دلا رہی ہو۔ نہ جانے اس وقت اسے اپنے آس پاس کھڑے اسے سحر زدہ سے تکتے لوگوں کا احساس تھا بھی یا نہیں۔
وہ ادھیڑ عمر میاں بیوی اور ایک کیلی خاتون جیسے کچھ دیر واقعی خاموشی سے اس کی شکل تکتے رہے۔ وہ دوسرے فنکاروں سے بھی ملتے آئے تھے، سب زندگی اور ان کی عمر سے میل کھاتے، جوش اور جذبے کے تاثر میں ڈوبے، پلاتے کان بولتے، اپنی تخلیقات کی نمائش کی خوشی میں ڈوبے۔ یہ لڑکی اور اس کی پینٹنگز ان سب سے ایک کیسی الگ تھلگ تھیں، ممتاز اور مختلف۔ اس شہر کو دانیہ کی کھنکار نے ٹوڑا۔ وہ سب بالآخر شکریہ ادا کر کے مسکراتی ہوئی دوسری پینٹنگز کی طرف بڑھ گئے۔ واہ بھی ویری نائس، کیا بولی ہو تم؟ بھئی آخر آپ بھی کس کی ہو؟ دانیہ نے خوشی سے کہا۔ نتاشا بھی اس وقت تک جیسے اپنے اعتراف میں واپس آ چکی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے پہلے دانیہ اور پھر اس کے پہلو میں کھڑے شاہزیب پر نظر ڈالی، جس نے مسکرا کر اسے سلام کیا تھا۔ یہ دیکھیں بھئی، آپ کے ایک اور مداح، بڑی دور سے آئے ہیں، پیار کا تحفہ لائے ہیں۔ دانیہ واقعی بہت خوش تھی اور اس خوشی کا اندازہ اس کی اس بیکار کی بک بک سے ہو رہا تھا۔ نتاشا اور شاہزیب دونوں نے اس کی مداح اور پیار کا تحفہ کو جیسے سنی انسنی کرتے ہوئے خاموشی سے نظر انداز کیا۔ بھئی اب کم از کم مجھے کوئی باتیں کرنے والا تو ملا۔ تمہارے یہاں جتنے فرینڈس ہیں نا، سب تمہاری طرح کے فلاسفر ہیں۔ آرٹ اور آرٹ کی ہسٹری زبانی رٹ چکی ہے مجھے۔ اب میں جا رہی ہوں انہیں پینٹنگز دکھانے۔ کم از کم میرے جیسے عام سے لوگوں کے اینگل سے تو دیکھیں گے، ہیں بھئی، ہم چلیں، دشمن جلے۔ اور وہ چل دی۔ شاہزیب بادل نخواستہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ جس کے لیے اس کے پچھلے 2 دن اتنے پریشان گزرے تھے، آج کیسی تر و تازہ اور مختلف لگ رہی تھی۔ یہاں آنے کے لیے کی جانے والی تیاری نے اس کی شخصیت پہ کیسا مختلف اثر ڈالا تھا۔ ہلکا سا میک اپ، کندھے پہ پھیلے خوبصورت سنورے بال اور خلاف معمول کچھ لو دیتے مہندی رنگ کے لباس۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، نکھری نکھری، پیاری پیاری سی۔ باقی کا زیادہ وقت کا اس کا دانیہ کے ساتھ ہی گزرا۔ اس نے ایک ایک پینٹنگ پر جی بھر کے وقت لگایا۔ اس کے بلاتکان بولنے پر وہ کبھی سر اور کبھی کان کھجا کر مسکراتا رہا۔ اس کا وجود ضرور دانیہ کے ساتھ تھا، لیکن اس کی نظریں حتی الامکان نتاشا کے ساتھ ساتھ گھومتی رہیں، جو کسی زاویے یا کونے سے کبھی نظر آ جاتی تھی، کبھی اوجھل ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے دل سے ہار مان چکا تھا، اسے سمجھا سمجھا کے تھک چکا تھا۔ نتاشا اس سے عمر میں بڑی تھی، لیکن جیسے اس کی طرف یہ ہمکتا دل اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتا تھا۔ وہ خود اپنے دل کی اس کیفیت پہ حیران تھا، نہ جانے کیا کشش تھی جو اسے گھیر گھیر کے اس کی طرف کھینچتے چلی جاتی تھی۔ جیسے تنگ آ کر اس نے اب اپنے باقی دل کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ دوپہر کا 1 بج چکا تھا جب دانیہ کی بھوک کی دہائی شروع ہوئی۔ ماما پاپا اور اس کی دوستوں کو شام کی طرف آنا تھا۔ لنچ کا وقت ہونے کی وجہ سے گیلری میں بھی کچھ سناٹا سا ہو گیا تھا۔ دانیہ کے اندر چائنا ٹاؤن جانے کے ابال اٹھ رہے تھے اور ان کا مداوع کیے بنا چارہ نہیں تھا۔ دونوں بہنوں کو لنچ کا پروگرام بناتے دیکھ کر شاہزیب نے خاموشی سے خداحافظ کہہ کر رخصت چاہی تھی، لیکن یہ رخصت اسے ملی نہیں۔ اس مرتبہ یہ رخصت نہ ملنے کی وجہ نتاشا تھی، جس نے بہت اخلاق سے مسکرا کر اسے ان کے ساتھ لنچ کرنے کی دعوت دی تھی۔ اب چاہے دعوت بحالت مجبوری ہو یا اخلاق کا تقاضا، لیکن شاہزیب کے بس میں اسے ٹھکرا دینا تو بات ہی نہیں تھی۔ نتاشا شاید اس بدمزگی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی جو اس دن فارم پر اس کی وجہ سے ہو گئی تھی، اور اس ازالہ کے لیے شاہزیب دل و جان سے حاضر تھا۔ گرم گرم بھاپ اڑاتا مزیدار کھانا اور اس سے بھی مزیدار لطف دیتی کمپنی۔ اس چھوٹی سی عرصہ پہلے بچھڑی کمیونٹی میں، جہاں شاہزیب تنہائی اور خاموشی اور آس پاس پھیلی ویرانی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر آیا تھا، یوں دوستوں جیسی گرم جوش اور دل کو چھو جانے والی صحبت کا مل جانا اس کے وہم و گمان میں بھی تھا۔ مہک اور ذائقہ کی اس بھاپ کے اس پار بیٹھی نتاشا اور اس کے چہرے پر پھیلی دھیمی سی دوستانہ مسکراہٹ، آنکھوں میں اتری شناسائی کی لہر، یوں جیسے اس کا وجود اور اس کے وجود کا آس پاس ہونا اس نے بھی ذہنی طور پہ بالآخر قبول کر لیا تھا۔ اپنے ڈر و خوف یا کچھ بھی شاہزیب کے وجود سے منسلک تھا، چھٹکارا پا لیا ہو یا پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ دانیہ کی باتوں پہ مسکراتی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے پہلی بار اس محفل میں حصہ لیتی اور اس سے نظریں نہ چرانے کی کوشش کرتی۔ اس نے باقی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اب ایسا تو ایسا ہی صحیح۔ دیکھا، یہاں کے سویٹ اینڈ سور سوپ کا کوئی ثانی ہی نہیں، اوہ مزیدار۔ دانیہ کے علیحدہ سے مزید سرکہ ڈالی مرچوں اور لال چٹنی سے بھرے پیالے کی طرف دیکھ کر کسی کے بھی منہ میں پانی آ سکتا تھا۔ شاہزیب کے لیے سوپ ان لوازمات کے بغیر ہی اچھا خاصا مرچیلا تھا۔ وہ دانیہ کے اصرار کے باوجود ہر بار اس کی مرچیں ڈالنے کی کوشش کرتے چمچ سے اپنے پیالے کو دور کر دیتا۔ نتاشا سوپ کا لطف لے رہی تھی اور ان دونوں کی نوک جھونک کا بھی۔ اسے ہر بار لگتا تھا کہ شاہزیب اپنی عمر سے ذہنی طور پر بہت آگے ہے۔ دانیہ کو اس عمر میں جیسا ہونا چاہیے وہ کم و بیش ویسی ہی تھی، چلبلی، توانائی سے بھری، جان سے بھرپور، جو ہر چیز میں تھرل اور ایکسائٹمنٹ ڈھونڈ لیتی تھی، اب چاہے وہ ایک سوپ کا پیالہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب اگر وہ شاہزیب سے عمر میں بہت دور نہ صحیح لیکن ذہنی طور پر بہت فاصلے پر لگتی تھی، تو اس میں اس غریب کا بھی کوئی قصور نہیں تھا زیادہ۔ دراصل شاہزیب ہی بہت میچور اور بالغ تھا، بہت سمجھدار تھا، بہت عاقل تھا۔ اگر وہ دانیہ کی ان اونٹ پٹانگ حرکتوں پر اس کا ساتھ نہیں دے پاتا تھا تو اس میں اس کا بھی کوئی دوش نہیں تھا۔
دونوں کی فطرت میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور یہی فرق دانیہ کو اس کے سامنے بہت چھوٹی سی بچی بنا دیتا تھا، اور وہ اسے باقی خود سے بہت کم عمر شخص کی طرح ہی لیتا تھا۔ کم از کم نتاشا کا مشاہدہ اور تجزیہ تو یہی کہتا تھا، اور وہ اپنے مشاہدے سے بھی واقف اور کچھ جذبہ تھی، اور شاہ زیب کی توجہ کا مرکز اس کی ذات تھی۔ کھانا لیتے، نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے، دانیہ کی کسی بات پر ہنستے، اس کی نظریں جیسے کسی غیر محسوس طور پہ اس کے اوپر رہتی تھیں، جیسے اس کا رواں رواں نتاشا کے اوپر ہی مرکوز لگتا تھا۔ کیا یہ اس کا وہم تھا؟ اس خیال کو وہ بالآخر رد کر چکی تھی۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، لیکن ایسا تھا کیوں؟ یہ کوئی راز تھا تو وہ اس سے کتنی بڑی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی وہ کچھ بے اختیار سی، جیسے نادانستہ سی اس پر پڑتی نگاہیں، اور ان نگاہوں میں چھپا کچھ ایسا جس کو وہ جانتے بوجھتے نظر انداز کر رہی تھی، ہوا میں اڑ رہی تھی، بے یقینی کے پردوں میں چھپا رہی تھی کہ اس کے نزدیک اسے یہی کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس سے ہونے والی ہر اگلی ملاقات اس کے اس خیال کی تصدیق کر دیتی تھی کہ شاہ زیب کی نظروں میں اس کے لیے وہ پسندیدگی یا لگاوٹ چھپی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، بالکل نہیں۔ بہت سارے چاؤمین نوڈلز کانٹے میں بھر کے دانیہ اپنے منہ کی طرف لے جاتی ہوئی نتاشا کی طرف دیکھ کر کہا، People are so impressed with your work, sis. I'm so proud of you. تو نتاشا اس کی طرف محبت سے دیکھ کر ہنستی۔ واقعی اس کے کام کو بہت سراہا گیا تھا، بہت تعریف ہوئی تھی، 2-3 ٹی وی چینلز اور اخبارات نے بھی اس کے کچھ مختصر سے انٹرویوز لیے تھے۔ وہ خوش تھی۔ شکریہ، شکریہ، اس نے خوش دلی سے کہا۔ شاہ زیب نے پانی کا گھونٹ بھر کے گلاس واپس رکھتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آج پہلی بار جیسے کسی تناؤ کے زیر اثر نہیں تھی۔ اس نے پہلی بار اسے اتنا مگن و مطمئن دیکھا تھا، اس کے کندھے تنے ہوئے نہیں تھے، چہرے پہ طمانینت تھی اور جسم پرسکون تھا۔ اپنے کام کی تعریف پر کچھ گلابی سی پڑتی، تبیس ہونٹوں پر شاداں سی مسکراہٹ بکھیرتی، خوبصورت دکھتی اور اس کا دل بے قرار کرتی نتاشا۔ یوں لگا جیسے اس کے دل کی بے قرار دھڑکنوں کی صدا اس تک پہنچ گئی ہو۔ اس پر پڑی ان کچھ لمحوں کی نظر میں اس نے اپنے بازو پر گر آنے والا دوپٹہ کندھے پر برابر کرتے اس کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں ملیں اور وہ پھر کچھ لمحے جیسے کسی سحر کے زیر اثر گزر گئے۔ اس سحر سے واپس آنے کو شاہ زیب نے جیسے خود پر زبردستی کرتی اس کی نظروں سے ملی نظریں ہٹائیں اور اپنی پلیٹ دور سرکاتے ہوئے کہا، واقعی آپ کی پینٹنگز لاجواب ہیں۔ تھینک یو اینڈ تھینکس فار کمنگ۔ نتاشا نے مسکرا کر خوش اخلاقی سے کہا۔ ان نظروں کے تصادم میں جو بھی تھا، اس کے خیالات کی تصدیق، اس کی شباہت کی سچائی، سب کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے عام سی سرسری سے لہجے میں، وہ دوپہر بہت خوشگوار تھی۔ کھانے کے بعد گرین ٹی پیتے، دانیہ کی شرارتی باتوں پر ہنستے، شاہ زیب کے بار بار اس کے سامنے لاجواب ہو کر مسکراتے، نتاشا کی پہلی بار ان کی اس چھوٹی سی پیاری سی محفل میں باقاعدہ کبھی کچھ کہہ کر، کبھی صرف مسکرا کے حصہ لیتے اور ان کی نوک جھانک کو دیکھتے کیسے بہت سا وقت گزر گیا۔ ان میں سے کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ 2:30 بجے نتاشا نے گھبرا کر اپنے ہاتھ پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کیا تھا۔ انہیں بہت پہلے گیلری واپس جانا چاہیے تھا۔ اس کے ایک ہاتھ کھڑا کر کے دیے گئے اس اشارے نے جیسے یکدم کسی برقی روح جو ان تینوں کے درمیان دوڑ رہی تھی توڑ دیا۔ شاہ زیب اور دانیہ بھی اس طرح دیر ہو جانے پر رخصت کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ان تینوں کے انداز سے لگ رہا تھا یہ رخصت بادل نخواستہ ہے۔ ابھی جیسے دل نہیں بھرا تھا، ابھی جیسے اس دوستی سے بھری خوش و خرم محفل کے اجڑنے کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن ان کے پاس نہ چاہنے سے کیا ہوتا تھا، وہ وقت آنا تو تھا ہی۔ شاہ زیب نے دونوں بہنوں کی لاکھ منع کرنے کے باوجود بسط اصرار بل ادا کیا تھا، یہ کہہ کے کہ یہ اس کی خوشی ہے، جو سچ بھی تھا۔ ان کی اتنی دعوتوں، اتنے پیار اور خلوص کا حق وہ کس طرح تو ادا کرنا ہی چاہتا تھا۔ کچھ دن پہلے تک وہ ان کے لیے بالکل اجنبی تھا، انجان تھا، لیکن آج اگر کہا جائے تو یہ خوشگوار گزرا وقت ان دونوں کے خیال اور اخلاق کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا، تو کچھ بیجا نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر نتاشا اس کے سامنے اتنے وقت سکون سے بیٹھی رہی تھی، اس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ ڈر اور خوف جو شاہ زیب کے سامنے آنے سے اس کی روئیں روئیں سے پھوٹتا تھا، آج کہیں نہیں تھا۔ کوئی چیز تھی جو بدل گئی تھی یا بہتر ہو گئی تھی، کیا یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس تبدیلی نے اس کے دل کو اندر تک مسرت سے بھر دیا تھا۔ گنگناتی ولولہ انگیز مسرت، خوشی اور امنگ، ایسی خوشی جو اس نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی، ایسی امنگ جو اسے پہلے اس کے دل میں کبھی نہیں جاگی تھی۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ 1999 جون۔ خالدہ بیگم نے کچن کی کھڑکی سے آتے شاہریز کے گھر آئے دوستوں کے شور کو مسکرا کر سنا، مبارک کو ہاتھ ذرا تیز چلانے کی ہدایت کی۔ سست الوجود مبارک کو ہر 5 منٹ کے بعد ایک گھر کے دھکے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ابھی سموسے تلے جانے تھے، چاٹ میں ابلے آلو کٹ کر ڈالنے تھے، فرینچ فرائز جو شاہریز اور اس کے دیدے دوستوں کی خاص فرمائش تھی تیار ہونے تھے، یعنی کہ کام ہی کام۔
شاہریز دوستوں کا دوست تھا اور اس کا گھر عام طور پر اس طرح کی چھوٹی موٹی میل ملاقات کے لیے اکثر استعمال ہوتا تھا، جسے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں سمجھتی تھیں۔ انہیں گھر میں لگی یہ رونق، اس رونق کو کھلانا پلانا اچھا ہی لگتا تھا، اور یہ مزیدار اور دل کھول مہمان نوازی ہی تھی کہ وہ سارے کے سارے کسی بھی بہانے شاہریز کے گھر آ کر ہلا گلا کرنے کو ہر وقت دل و جان سے تیار رہتے تھے۔ اس کے گروپ کے 6-7 لڑکوں اور 2 لڑکیوں میں کچھ عرصہ پہلے ایک اور لڑکی کا اضافہ ہوا تھا۔ ان کے پڑوس میں آ کر بسے مختصر سے خاندان کی بڑی بیٹی۔ انہیں وہ خاندان اچھا لگا تھا، پڑھے لکھے، مہذب، شریف لوگ تھے۔ یہ لڑکی اتفاق سے شاہریز کی کالج اور بیچ کی ہی طالبہ تھی، غضب کی خوبصورت لڑکی تھی بھائی۔ اس سے ان کی ان کچھ مہینوں کے عرصے میں 2-3 باری ملاقات ہوئی تھی، ایک دعوت اور پھر اسی طرح کے دوستوں کی محفل کے طفیل۔ اچھی پیاری بچی تھی، ملنسار، خوش اخلاق، ہنستی بولتی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی جو انہیں اس کے بارے میں کچھ کھٹکتی تھی، کچھ ایسا جو ان کے نزدیک لڑکیوں میں ہونا کچھ قابل قبول سا نہیں تھا۔ شاید اس کی بہت زیادہ خود اعتمادی، شاطری اور چلاکی کی حد تک بڑی ہوئی، لیکن ان کا کچھ تعلق پچھلی نسل سے تھا، اور لڑکیوں کا بالکل معصوم اور مسکین ہونا زمانے کے لحاظ سے شاید بدل ہی گیا تھا۔ کیا تھا اگر وہ تھوڑی زیادہ سمارٹ تھی تو؟ انہوں نے سر جھٹک کر ان بیکار خیالات سے باہر آتے ہوئے مبارک کو ہلکی سی ڈانٹ لگائی۔ چلو بھائی، کیا ہر تھوڑی دیر میں سلو موشن موڈ میں آ جاتے ہو تم؟ سموسے ہو گئے ہیں، چاٹ تیار ہے، یہ باہر دے کر آؤ، جب تک میں یہ چپس فرائنگ پین میں ڈالتی ہوں۔ تمہیں تو وہاں تک جانے اور آنے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ انہوں نے ٹرے اس کے حوالے کر کے باہر روانہ کیا۔ تیل گرم ہی تھا۔ ٹرے میں فرینچ فرائز نہ دیکھ کر استما چوکڑی کو جو مایوسی ہوگی اس کا انہیں اندازہ تھا۔ السلام علیکم آپا، کیا مزیدار خوشبوئیں آ رہی ہیں، آج تو بہت اہتمام ہے بھائی۔ تیل میں کٹے آلو ڈالتی خالدہ نے پلٹ کر محبت سے فصیح کی طرف دیکھا۔ نئی نئی شروع ہوئی نوکری سے آیا ان کا بھائی یقیناً بھوکا ہوگا۔ انہوں نے اس کے جھکے سر پر محبت سے پیار کیا۔ شاہریز اینڈ پلٹن۔ فصیح نے پلیٹ میں تل کر رکھے گئے فرائز میں سے ایک اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا، وہ کچھ سموسے بھی رکھے ہیں، لے لو، لیکن بھوک مت خراب کرنا، پھر کھانا نہیں کھاؤ گے۔ مبارک خالی ٹرے لے کر اندر آیا۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ پھیلی تھی، کچھ ڈھکی کچھ چھپی سی۔ دے آئے، چلو اب یہ چپس نکالو باقی کے، اور یہ بھی دے آؤ۔ شاہریز تو ان کے بغیر شروع بھی نہیں کرے گا۔ خالدہ کی اس بات پر مبارک نے پھر آستین میں منہ دبا کر چہرے پہ مزید پھیلتی مسکراہٹ چھپائی تو فصیح نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کے ذرا مزے سے ہلاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے مبارک میاں، تم اتنا کیوں مسکرا رہے ہو؟ وہ جی، شاہریز بھائی تو ویسے بھی کچھ نہیں کھا سکتے، وہ تو بندر کی طرح درخت سے الٹے لٹکے ہیں۔ اس نے فصیح کے ہاتھوں کے ہٹتے ہی مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر کڑھائی میں چمچہ چلاتے ہوئے کہا تو خالدہ اس کی طرف چھمبے سے دیکھا۔ ہیں؟ درخت سے الٹے لٹکے ہیں؟ انہوں نے فصیح کی طرف سوالیہ سے نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ باجی نے بولا کہ چیزیں رکھو اور جاؤ، شاہریز بھائی کو سزا ملی ہے، وہ بعد میں کھائیں گے۔ یہ کہتے کہتے اس نے آخری فرینچ فرائز کی تلی جانے والی کھیپ بھی پلیٹ میں نکال کر ان پر چاٹ مسالہ چھڑکا اور باہر جانے کو قدم بڑھائے۔ خالدہ بیگم نے اس کو ہاتھ میں کیچپ کی بوتل پکڑاتے ہوئے جیسے کچھ جھنجھلاہٹ سے کہا، باجی کون سی والی؟ لیکن نہ جانے کیوں انہیں لگا اس کے سوال کا جواب انہیں پہلے سے معلوم ہے، اور وہی ہوا۔ مبارک کی پڑوس والی کہہ کر باہر جانے کے بعد انہوں نے گہری سانس بھر کر فصیح کی طرف دیکھ کر، جو خود بھی کچھ جذب سے کھڑے تھے۔ آپا کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی اور شاید کچھ غصہ بھی آیا تھا، لیکن باہر ان نوجوانوں میں کیا کھیل چل رہا تھا کون جانے، بچے ہی تو ہیں۔ اس لڑکی کی اس فضول بات کی کیا تک ہے بھلا، کس بات کی سزا، اور اس شاہریز کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے یہاں وہاں پھیلے استعمال شدہ برتن سنک میں ذرا پٹک کر رکھتے ہوئے کہا تو فصیح کو ہنس آئے۔ آپا اب کچھ ماتھے پر بل ڈالے ہاتھ دھو رہی تھیں۔ ارے آپا جانے بھی دیں، بچے ہیں، چل رہا ہوگا کوئی مشغلہ۔ خالدہ کچن میں لٹکی چھوٹی سی تولیے سے ہاتھ خشک کرتے ہوئے خاموش رہیں۔ یہ بچے پہلے بھی جمع ہوتے تھے، ہنسی مذاق، کہکے لطیفے، کھیل، گپ شپ سب ہوتا تھا، لیکن ان سب میں کسی کو درخت سے الٹا لٹکا کر دینے کی سزا کا ذکر کبھی نہیں تھا۔ پہلے تو صرف اس لڑکی کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے پچھلا پورا ویکینڈ اس محفل کو ٹالا جاتا رہا تھا، اور اس لڑکی کے اوکے کرنے کے بعد اس کام والے دن کالج کے بعد یہ بچے بلا کر جمع ہوئے تھے، تو یہ تماشا چل رہا تھا۔ آخر اس ہاتھ بھر کی لڑکی کا کیسا کنٹرول تھا، کیسی اجارہ داری تھی جو شاہریز اس کے کہنے پر اپنا مذاق بنوانے پر بھی خوشی خوشی راضی تھا۔ یہ دوسری بات تھی کہ شاہریز اس طرح کی سزا اور مذاق کے لیے راضی ضرور تھا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، لیکن خوشی خوشی نہیں۔ منظور چاچا بہت بدل گئے تھے۔ شاہ زیب نے انہیں ہمیشہ بوڑھا ہی دیکھا تھا، یہ اپنی نو عمر کے باعث ویسا سمجھتا تھا، لیکن ضعیفی کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ اسے اب پہلی بار ہوا۔ بھاگ پا کر کام کرنے والے، ایک لمحے کو فارغ نہ بیٹھنے والے منظور چاچا کی بھووں کے بال تک سفید ہو چکے تھے، کمر دوہری ہو گئی تھی اور ناتواں کمزور ہاتھوں اور سانولے ہوئے چہرے پر جھریوں کا جال پھیلا تھا۔
ہلکا سا روشا ان کے آہستہ آہستہ لرزتے سر سے پتہ چل رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھے تھے، سوچوں میں گم۔ ان کے چھوٹے سے کمرے کے دروازے پر پڑا پردہ ہوا سے اڑ کر باہر برآمدے میں ہونے والی کارروائی کی جھلک سی دکھا کر واپس اپنی جگہ آ جاتا۔ لکڑی کے جھڑے ہوئے بدرنگ دروازے سے جڑی دیوار کے ساتھ لگی زنگ آلود پرانی سی سائیکل، برآمدے کے بیچوں بیچ بندھی رسی پر چھوٹے بڑے سوکھتے کپڑے، ایک کونے میں لگے نل کے نیچے رکھی ٹین کی بڑی سی بالٹی اور اس کے آس پاس بنے ناکے کے اندر رکھے جھوٹے برتن، اس سے تھوڑی دور ایک گھسی ہوئی سی تپائی پر رکھا پرانا سا کائی زدہ پانی کا مٹکا اور اس کی گردن سے لٹکتا سیاہی مائل اسٹیل کا گلاس۔ اس بار پردہ ہلا تو باورچی خانے میں بنتی چائے کی ہلکی سی مہک ہوا کے ساتھ اندر چلی آئی۔ یقیناً شاہ زیب کے کسی قسم کے تکلف نہ کرنے کے اصرار کا اس چائے پر رتی بھر اثر نہ ہوا تھا۔ برآمدے میں کسی کے چھوٹے چھوٹے قدموں کے بھاگنے کی آواز آئی، پھر کوئی دھپ سے گرا اور زور سے رویا۔ اب باہر سے اس بچے کی رونے اور کسی کے اسے بہلانے پھسلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بہت شرارتی ہے، ہر وقت گرتا پڑتا رہتا ہے، لیکن بچہ ہی تو ہے۔ منظور چاچا نے اپنے کرتے کے دامن کو خواہ مخواہ ہاتھ پھیر پھیر کر سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر یوں ہی اپنے ہاتھوں کو مصروف رکھتے ہوئے انہوں نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو چپ ہو گیا، ابھی پھر گرے گا اور روئے گا، ایسا ہی چلبلا ہے یہ فرید۔ الہی بخش نے بے بس سی نظروں سے شاہ زیب کی طرف دیکھا اور گردن جھکا لی۔ منظور چاچا کو اب یہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ گرنے والا بچہ ان کا بیٹا فرید نہیں بلکہ فرید کا بیٹا تھا۔ نہ جانے منظور چاچا سے ملنے کی دھن اس کے دل میں کیوں سمائی ہوئی تھی۔ وہ مشکل 8-9 سال کی عمر تک تو دیکھا تھا انہیں۔ ان کے یہاں سے جانے کے بعد وہ بلند کوٹھی میں کچھ عرصہ بدستور کام بھی کرتے رہے تھے، لیکن پھر کچھ سال پہلے صحت کی خرابی اور پھر الزائمر کی بیماری ہو جانے کی وجہ سے گھر بیٹھ گئے تھے۔ بیوی گزر گئی تھی، بیٹا برسر روزگار اور شادی شدہ تھا۔ یوں زندگی کچھ اتنی مشکل بھی نہیں تھی، لیکن پھر اس دماغی بیماری کی بدولت ان کی یادداشت نے رفتہ رفتہ ان کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، جو ہوتے ہوتے اب وہاں تک آ گئی تھی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کی بات یکسر بھول بھال کر وہیں کھڑے ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے۔ پرانی گزری باتیں اور ماضی و بعید ان کے لیے جیسے کل کا قصہ تھے۔ فرید چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میز پر رکھنے کے بعد اس نے کپ اٹھا کے شاہ زیب اور الہی بخش کے ہاتھوں میں دیا اور زیرے والے بسکٹ رکھی چھوٹی سی پلیٹ اٹھا کر پیش کی۔ شاہ زیب نے ایک بسکٹ اٹھا کر ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے اشارے سے بیٹھ جانے کے لیے کہا، شاہریز تو چائے پیتا نہیں ہے۔ چاچا نے فرید کے اپنے برابر بیٹھتے ہی اس کے زانوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی سنجیدگی سے کہا تو الہی بخش منہ پھیر کر ہنس مسکرا دیا۔ شاہ زیب نے اسے ذرا کڑی نظر سے گھور کر دیکھا اور پھر ان کی طرف رخ کر کے دھیرے سے کہا، منظور چاچا، شاہ زیب، میں شاہ زیب ہوں۔ اچھا ہاں شاہ زیب، ہاں۔ انہوں نے بڑی رسانی سے مسکرا کر وہی جواب دیا جو شاہ زیب کو اپنے 4 بار کے متعارف کے بعد ملا تھا۔ وہ اسے شاہریز سمجھ رہے تھے۔ نہ جانے اس وقت ان کا ذہن ماضی کے کس زمانے کی بھول بھلیوں میں اٹکا ہوا تھا۔ شاید اس کی شاہریز سے مماثلت انہیں وہاں تک لے گئی تھی۔ وہ شاہریز کی پیدائش سے پہلی بلند کوٹھی کے ملازم تھے۔ یوں شاہریز سے ان کا ساتھ شاہ زیب کی مقابلے نسبتاً طویل تھا۔ اس کے بچپن کی لاڈ فرمائشوں اور لڑکپن کی شرارتوں پر چشم پوشی ان کی اس محبت سی اور انسیت کا حصہ تھی۔ تم چائے پیتے ہو؟ شاہ زیب انہیں یقیناً یاد نہیں تھا، ورنہ انہیں یاد ہوتا تو اسے بھی چائے سے کوئی بہت زیادہ رغبت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا کر انہیں بتایا کہ وہ چائے پی لیتا ہے۔ انہوں نے مطمئن ہو کر گردن ہلائی اور زیرے کے بسکٹ کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے فرید کی طرف دیکھا۔ اچھا سموسے نہیں بنے؟ ہمارے گھر سے تو تمہاری ماں کے ہاتھ کے بنے سوجی کے سموسے کھائے بغیر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اب فرید نے نظر اٹھا کے کچھ بے بسی سے شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ اس کی ماں کو مرے ہوئے تو عرصہ ہو گیا تھا، کہاں اب وہ سوجی کے سموسے، لیکن بڑے میاں کی سوئی کسی لمحے ان کے ماضی کے کس روزن کے میں جا کر اٹک جاتی تھی، اللہ ہی جانتا تھا۔ چائے ختم ہو گئی تھی۔ فرید نے جھوٹے کپ رکھ کر واپس لے جانے کے لیے ٹرے اٹھائی تو الہی بخش بھی اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس نے چھوٹے صاحب کو بتایا کہ چاچا کی کوئی کل سیدھی نہیں، نہ جانے کہاں کہاں کی ہانکتا ہے، مگر انہیں تو ملنے کی پڑی تھی۔ ضرور ملنا تھا تو اب خود ہی ملے۔ تم تو نخریلے بھی بہت تھے ہر معاملے میں، کوئی بات ذرا خلاف مرضی ہوئی اور لو بھائی تمہارا منہ دنوں کے لیے پھول جاتا تھا۔ یاد ہے ایک بار میری سائیکل پنکچر کر کے لے آئے اور چپکے سے کھڑی کر دی جیسے مجھے معلوم نہیں ہوگا، پھر جو ذرا پوچھا تو بھائی لینے کے دینے پڑ گئے۔ شاہ زیب کو اس بات کی تہہ تک پہنچے ذرا دیر نہیں لگی کہ وہ اب پھر اس سے نہیں شاہریز سے مخاطب ہے۔ اس بار اس نے انہیں ٹوکا نہیں، بس خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ بس اپنی من کی کرتے تھے ہمیشہ، کچھ کہے سنے ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال دیا کرتے تھے، وہ جیسے دیواروں سے باتیں کیے گئے۔
اور وہ درخت جس پر تم کھڑکی سے ہو کر بندروں کی طرح چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ کتنی بار کہا کہ صاحب یا بیگم صاحبہ کو پتہ چل گیا تو مصیبت آ جائے گی، مگر تم کوئی ماننے والے تھے؟ اتنی اونچائی سے گر کر ہڈی پسلی ایک ہونے کا کوئی تمہیں ڈر تھا؟ درخت؟ کون سا درخت جس پر بھائی کسی کھڑکی سے چڑھ کر بیٹھ جاتا ہو؟ شاہ کے دماغ میں کہیں کوئی گھنٹی نہ بجی؟ ایسے ہی اپنے دل کے بس میں تھے تم۔ کوئی کچھ کہتا رہے، پھر سب چلے گئے، حویلی ویران ہو گئی، لیکن تم پھر بھی آتے رہے، بے چین، بے قرار۔ صدقہ دیا، قرآن پڑھا، دعائیں کی، لیکن تم بے چین ہی رہے۔ منظور چاچا اب سامنے جیسے کسی خلا میں دیکھتے ہوئے بولے جا رہے تھے۔ وہ اب اس سے مخاطب نہیں تھے، شاید اب وہ اس کی موجودگی سے بھی بے خبر تھے۔ اب نہ جانے وہ کس زمانے میں تھے، نہ جانے اب وہ کس سے بات کر رہے تھے، مرحوم شاہریز سے؟ شاہ زیب کی ریڑھ کی ہڈی جیسے سرد سی لہر دوڑ گئی، گردن کی روئیں کے کھڑے ہوئے ہونے کے احساس کو اس نے ہاتھ پھیر کر دور بھگایا۔ کچھ باتیں صرف محسوس ہوتی ہیں، بتانے کی نہیں ہوتی۔ تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو کہ میں ایسی باتیں ہمیشہ سے محسوس کر سکتا ہوں۔ کچھ انسان ہوتے ہیں میرے جیسے، اس دنیا سے الگ، اس دنیا کے قریب، لیکن تمہارا پلٹ کر اس دنیا میں آنے کا کیا جواز تھا؟ کیوں آتے تھے تم؟ شاہ زیب کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ منظور چچا کبھی مغرب کے بعد کام کرتے نظر نہیں آتے تھے۔ ان کے بارے میں پوچھنے پر امی کہتی تھی کہ وہ اللہ والے ہو جاتے تھے۔ مغرب کے بعد، اب اس کا کیا مطلب تھا؟ اس نوعمری میں تو اسے نہ جاننے کی ضرورت تھی نہ سمجھنے کی، لیکن اب بھی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب بھی خلا سے مخاطب تھے، یوں جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ ان کی نظریں کسی نقطے پر مرکوز تھیں۔ کیا تھا وہاں؟ کون تھا؟ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ ہی جانے۔ تمہاری جانے کی عمر نہیں تھی، لیکن ہم نے تمہارے جنازے کو کندھا دیا۔ اب تم کو وہیں جانا ہونا چاہیے۔ یہاں تمہارا کیا کام؟ جس دنیا کے ہو وہیں جاؤ، دونوں کے بیچ میں مت بھٹکو۔ میں تمہارے سکون کے لیے دعا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے خلا سے رخ موڑا اور اب براہ راست شاہ زیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا۔ اس کے سارے جسم میں پھریری سی پھر گئی۔ دونوں بازوؤں کے کھڑے ہو جانے والے رونگٹے اس نے باقاعدہ محسوس کیے۔ کیا منظور چاچا بھائی کے مرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، یقیناً۔ اور اس وقت وہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کسے دیکھ رہے ہیں؟ اور نہ جانے اس وقت ان کے سامنے کون تھا، شاہ زیب یا شاہریز کی روح؟ ان کے آس پاس ایک سحر بھر سکوت تھا، خاموش، ساکت۔ چلیں صاحب، الہی بخش نے پردہ اٹھا کر اندر آتے ہوئے کہا۔ اس کے آتے ہی جیسے وہ سحر ٹوٹ گیا، آس پاس کے ماحول میں جیسے کوئی چیز یکدم کروٹ لے کر بدل گئی، بیک ٹو نارمل۔ چاچا پھر اپنے آپ میں مگن تھے، اپنے کرتے کی اندیکھی سلوٹوں کو دور کرنے کی سعی میں مصروف۔ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کے خداحافظ کہتے شاہ زیب کی طرف مسکرا کر دیکھتے۔ وہ پھر وہیں تھے جہاں سے اپنے آپ کی خبر نہیں آتی۔ الہی بخش کے جا کر گاڑی میں بیٹھ جانے کے بعد شاہ زیب نے فرید سے رخصت لیتے ہوئے اس کے نانا کرنے کے باوجود ایک بڑی رقم کا لفافہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ بابا نے بارہا منظور چاچا کی ملازمت سے علیحدہ ہو جانے کے بعد بھی ان کو پیسے بھیجنے چاہے تھے، لیکن انہوں نے ہر بار اللہ بڑا کارساز ہے کہہ کے ان سے معذرت کر لی تھی۔ لیکن اب ان کی بیماری، فرید کی بیوی اور 3 بچوں والے گھر اور آٹو شاپ کی چھوٹی سی دکان سے ہونے والی معمولی سی آمدنی والے اس غریب خوددار گھرانے کا بھرم رکھنا ان پہ فرض تھا، جس کی دگرگوں حالت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ اس نے بابا سے کہہ کے ایک لگی بندی ماہانہ رقم یہاں بھجوانے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ گاڑی کی کھلی کھڑکی سے آتی دوپہر کی قدرے گرم لیکن فرحت بخش ہوا کے جھونکے چہرے پہ محسوس کرتے اس نے پیچھے سیٹ پر سر ٹکا دیا۔ اس کا دماغ ہزاروں سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ کانوں میں منظور چاچا کی کئی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کی باتوں کا مطلب کیا تھا؟ کیا انہوں نے جو کہا وہ سچ ہے؟ کیا واقعی بھائی مرنے کے بعد بے چین تھا؟ کیوں؟ یا یہ باتیں ایک دیوانے کی بڑکے علاوہ اور کچھ نہیں تھی؟ نتاشا کے اسکول کے بچے بالکل ویسے ہی تھے جیسے نتاشا نے اس سے غائبانہ متعارف کروائے تھے، پیارے پیارے، معصوم اور زندگی سے بھرپور۔ جتنی دیر وہ ان کے ساتھ رہا وہ اپنی کانچ جیسی شفاف اور چمکتی آنکھوں میں اشتیاق اور شوق بھرے اسے مسکرا کر دیکھتے رہے۔ ان کے ساتھ ہی اس کے ذہن سے منظور چاچا اور ان کی کہی وہ پر اسرار باتیں اتنی جلدی نکل جانے مدد کی تھیں، ورنہ شاید وہ عرصہ تک اسی طرح الجھا ہوا اور پریشان رہتا جیسا اس دن تھا۔ آج نتاشا نے ان بچوں سے اسے ملوانے کا وعدہ نبھایا تھا۔ نمائش والے دن لنچ کے دوران نکل آنے والے اس کے اسکول کے ذکر سے شاہ زیب کو اسے اس کا وعدہ یاد دلانے کا موقع مل گیا تھا، اور کچھ دیر کی بات چیت میں دن بھی طے ہو گیا تھا۔ دانیہ نے ناک منہ چڑھائی تھی، اس لیے کہ ایک تو اسے ایسے کسی وعدے کی کوئی خیر خبر نہیں تھی، دوسرے وہ جو وقت طے ہوا تھا وہ ظاہر ہے اس کی کالج کا تھا، لیکن اب اس کا تو کوئی علاج نہیں تھا۔ یوں وہ منہ بسوڑتی چپ ہو گئی تھی۔ شہر کے نواحی علاقے میں قائم ایک بڑے فلاحی ادارے کا قائم کردہ یہ اسکول کو بہت بڑا نہ صحیح لیکن صاف ستھرا تھا۔ کھلے روشن ہوادار کمرے،
بڑی بڑی کھڑکیاں، برآمدے اور راہداریوں میں قطار سے رکھے لہلہاتے پھولدار سرخ گملے، اسکول کے عقب میں واقع بڑے بڑے درختوں سے گھرا بڑا سا کھیل کا میدان، اور ہلکے سے خاکی اور سفید کی امتزاج کی یونیفارم میں ملبوس بچے۔ اسے اس طرح اپنی کلاس میں لے جانے اور بچوں سے ملوانے کی اجازت نتاشا نے پرنسپل سے نہ جانے کیا کہہ کر لی تھی، لیکن لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا نہیں۔ وہ رضاکارانہ طور پہ اسکول میں پڑھا رہی تھی، بے انتہا محنتی اور محبت کرنے والی اساتذہ میں سے تھی، اور ہر قسم کی غیر نصابی سرگرمیوں کا بھی لازم ملزوم حصہ تھی۔ اسے یقیناً بہت خوشی سے یہ اجازت دے دی گئی ہوگی۔ وہ بچوں کے لیے ڈونٹس لے گیا تھا اور یوں جاتے ہی ان کے دل جیت لیے تھے۔ نتاشا اس کا تعارف کروا کر مسکراتی ہوئی اپنے ڈیسک پر جا کر بیٹھ گئی تھی، اور پھر اسے خاموشی سے بچوں سے ملتے اور بات چیت کرتے دیکھتی رہی تھی۔ اس لڑکے کے اندر اتنے ڈھیر سارے بچوں کو بیک وقت سنبھالنا اور ان کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی کے نتیجے میں بڑھتے شور اور سوال و جواب کے لیے خوب برداشت تھی۔ وہ ایک سے بات ختم کرتا دوسرے بچے کی انکل انکل کی پکار کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ اس کی کسی بات سے گھبراہٹ یا اکتاہٹ کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس وقت تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے پیچھے بیٹھی نتاشا کو بھی بھول چکا ہو۔ بچے مزیدار ڈونٹ کھاتے بہت خوش تھے۔ یہ آخری پیریڈ تھا، بچے اپنی اپنی ڈرائنگ بکس میں آج کے سبق کی مشق کر چکے تھے۔ آخر کے 20 منٹ شاہ زیب کے تھے۔ اتنے سے وقت میں ہی اس نے ان بچوں میں سے کچھ کے نام یاد کر لیے تھے، اور باقی سب سے دوستی تو کم از کم کر ہی لی تھی۔ سب کے بیگز چھٹی کے لیے تیار تھے اور بیل بجنے کی دیر تھی، لیکن یوں لگتا تھا آج گھر جانے کو کسی کا دل نہیں ہے۔ بیل ہوئی تو سب کے سب آ کر شاہ زیب اور ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک بچے کو دیکھا دیکھی سب نے اس سے باری باری لپٹنے کی بھی کوشش کی۔ اب ان لمبے چوڑے سے انکل کے سینے سے تو لگ نہیں سکتے تھے، اور اس لیے ٹانگوں پر ایک کھینچا تانی جاری تھی۔ اب نتاشا نے بالآخر سب کو اس کے پاس سے دور ہٹایا اور انہیں ہاتھ سے گویا دھکیل دھکیل کر باہر کا راستہ دکھایا۔ انکل آپ پھر آئیں گے نا؟ گوگلو سے جہاں زیب نے، جو انکل کے نام سے ملتے جلتے نام کا مالک ہونے کے خیال سے ہی کچھ عجیب سے فخر اور سرشاری کا شکار تھا، اپنا سر اٹھا کے شاہ زیب کی طرف دیکھتے ہوئے جاتے جاتے پوچھا۔ شاہ زیب نے سر کھجاتے ہوئے سوال کا مناسب جواب دینے مدد کرنے کے لیے نتاشا کی طرف دیکھا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ انکل یہاں رہتے نہیں ہیں، کچھ دن کے لیے سیر کے لیے آئے ہیں۔ ان کے پاس ٹائم ہوگا تو پھر آ جائیں گے، ورنہ اگلی بار دیکھیں گے۔ اوکے انکل؟ اور انکل سے مسکرا دیے۔ مس کی یہ بے تکلفی انکل کو کتنی اچھی لگی۔ اب وہ جہاں زیب کو کیا بتاتے۔ بچوں کے لیے ایک ایک کر کے باہر نکل جانے کے بعد کلاس میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ مشرقی کھڑکی سے آتی دھوپ کے حصار میں کھڑی نتاشا اور اس کے سبق سے اڑتے آنچل کا سایہ، اس کے گلے میں لٹکتی مہین سی روپہلی زنجیر کی کسی زاویے سے روشنی کی شعاعیں سی نکل نکل کر اس کے چہرے کو خیرہ کر رہی تھیں۔ کاٹن کے سادہ سے سوٹ پر اس کا کھلا ہوا دھلا دھلا سا چہرہ اس سادگی میں بھی کیسی پرکاری تھی، کیسی حشر سرمانی تھی، جو اس وقت اس کمرے میں اچانک چھا جانے والی سناٹے اور تنہائی میں شاہ زیب کے دل کو اپنی طرف پوری شدت سے کھینچ رہی تھی۔ نہ جانے کیا کشش تھی یہ، وہ سمجھتا تھا، جانتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کشش کے جادو اور سراب میں نہ آئے، لیکن جیسے یہ نہ آنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اور وہ لمحہ جب وہ دھوپ میں نہائی کسی فرشتے کی طرح روشن روشن اور پاکیزہ سی اس کی نظروں کے حصار میں کھڑی تھی، خاموشی سے گزر گیا۔ نتاشا نے 2 قدم آگے بڑھ کے ڈیسک پر بکھری چیزیں سمیٹی اور انہیں درازوں میں رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، یہ بچے اس عمر میں ہی زندگی کی اتنی تلخیاں اور سچائیاں چکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا اعتماد اور بھروسہ جیتنا اور ان کے کسی کے لیے اتنی جلدی اپنے خول سے باہر آ جانا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کے اور ان بچوں کے بیچ بہت کچھ منفرد تھا، جو میں نے پہلے کسی وزٹر کے ساتھ نہیں دیکھا، جیسے کچھ بہت اپناپن۔ You did very well، شاہ زیب۔ نتاشا نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا، تھوڑا سا جھجک کر، کچھ رک کر، مگر لیا تھا۔ ان کی دوستی اور شناسائی جیسے ایک ایک سیڑھی چڑھ کر دھیرے دھیرے جہاں تک آ گئی تھی، اب سب کچھ پہلے تک ان دونوں میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب اسے چلنا چاہیے تھا۔ نتاشا کا ڈرائیور یقیناً باہر آ چکا ہوگا، لیکن اسے اتنا اچھا وقت یوں لمحوں میں گزر جانے پر کوئی تسلی سی نہیں ہو رہی تھی، جو مل چکا تھا اور مل جانے کی لالچ کو بڑھا رہا تھا۔ وہ کلاس سے باہر نکل آئی۔ یقیناً اب زیادہ سے زیادہ خدا حافظ ہی کہا جا سکتا تھا، جو اس نے کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا اس سے پہلے ہی نتاشا نے کہا، آپ نے لنچ تو نہیں کیا ہوگا؟ یہاں نزدیک کچھ خاص نہیں ملتا، لیکن کچھ دور ایک بہت اچھا کیفے ہے، وہاں کی چائے اور سینڈوچز خاصے کام کے ہوتے ہیں۔ جب مجھے کبھی کبھار چھٹی کے بعد بھی کچھ دیر رکنا ہوتا ہے تو میں وہیں سے گزارے کے لیے کچھ منگوا لیتی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو چلتے ہیں، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ شاہ زیب کو اس لنچ کی دعوت کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس کے نزدیک تو ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ معاملات میں یہ خوشگوار تبدیلی تو جیسے اس کے دل کی آواز تھی، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ اسے کچھ لمحے خاموش کھڑے دیکھ کر نتاشا نے نہ جانے کیا سمجھ کر کہا، مجھے اصل میں ابھی اسکول میں ہی رہنا ہے کچھ دیر، اگلے ہفتے کی ٹیلنٹ شو کی کچھ تیاری کرنی ہے کچھ ٹیچرز کے ساتھ مل کر، لیکن اٹس اوکے اگر آپ کہیں اور مصروف۔
مجھے سینڈوچز بے حد پسند ہیں اور چائے کا تو موڈ ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ شاہزیب نے جلدی سے کہا تو نتاشا ہونٹ دبا کر مسکرا دی۔ نتاشا کی تجویز کردہ شرمپ سیلڈ، سینڈوچز اور گرم گرم چائے دونوں بے انتہا ذائقہ دار تھے۔ کیفے کی چھوٹی سی اونچی گول میز پر اونچی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے نتاشا نے آرڈر دیتی شاہزیب پر حتمی طور پہ واضح کر دیا تھا کہ یہ لنچ اس کی طرف سے ہے، جسے شاہزیب نے کچھ آنا کانی کے بعد مان تو لیا تھا، لیکن اس شرط پہ کہ اگلا لنچ یا ڈنر اس کی طرف سے ہوگا اور وہ اسی طرح اچانک ہونے کی صورت بھی جب بلائے اسے آنا پڑے گا۔ نتاشا مسکرا دی۔ ایک اور لنچ یا ڈنر کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا، اس کی ضد مان لینے میں کیا جاتا تھا۔ آج دانیہ ان کے ساتھ نہیں تھی اور اس کی لمبی لمبی گردانوں اور ہنسی اور شوخی کے بغیر ماحول جیسے خاموش خاموش سا ضرور تھا، لیکن بہت پراثر اور پرسکون بھی تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شاہزیب کی جسم کا رواں رواں نتاشا کی ہونٹوں کی ذرا سی جنبش کی طرف پورے نماک سے ہمتن گوش ہو۔ سب جیسے خواب سا تھا، ایک بہت خوبصورت اور انوکھا خواب۔ یہ کیسا خواب تھا؟ قہر میں لپٹا، دھند میں ڈوبا، مضطرب اور خوف زدہ کر دینے والا خواب۔ اس کی نیند ہمیشہ ہی اچھی تھی، گہری اور پرسکون۔ اسے خواب بہت کم نظر آتے تھے اور جو آتے تھے وہ بھی صبح اٹھنے کے بعد ذہن سے بالکل نکل چکے ہوتے تھے، یوں جیسے کوئی بلیک بورڈ پہ ڈسٹر پھیر کے اسے صاف ستھرا کرتے، اگلے دن کی تحریروں کے لیے نیا اور کوڑا۔ لیکن اس وقت جب وہ پسینے میں ڈوبا، اپنی مرتعش جسم کو دونوں بازوؤں میں لپٹا بستر میں تکیوں کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا تو گہری نیند سے ٹوٹے اس خواب کی تحریر اس کے ذہن میں اپنی ایک ایک تفصیل کے ساتھ تازہ تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اپنے کانوں میں اسے اپنی شدت سے دھڑکتے دل کی ایک ایک آواز کی گونج سنائی دے رہی تھی، دھڑ 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 دھڑ۔ پھر اسے اپنے دل ارد گرد پھیلے گپ اندھیرے میں جیسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، یوں جیسے اس کے بہت قریب، بہت نزدیک کھڑا کوئی اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہو۔ وہ ڈرپوک ہرگز نہیں تھا، لیکن اس وقت اس لرزہ طاری کر دینے والے خواب کے زیر اثر اس گپ اندھیرے کو چیرتی کسی کی نادیدہ نظروں کا اپنے اوپر ہونے کا احساس واقعی اس کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ کون ہے؟ اس نے ذرا زور سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر سرہانے رکھا ٹیبل لیمپ چلا دیا۔ خالی کمرہ تھا، آس پاس دور نزدیک کہیں کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں، لیکن اس کا دل کہتا تھا کوئی تھا، کچھ لمحے پہلے اس کے بہت پاس تھا کوئی۔ پھر اسے اپنے آس پاس پھیلی اس جانی پہچانی خوشبو کا احساس ہوا جو شاید گہری نیند سے جاگنے اور گھبرائے ہوئے ہونے کی وجہ سے اسے پہلے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ خوشبو تھی جسے پہچاننے کے لیے اسے کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی، یہ اس کے مرحوم بھائی کی خوشبو تھی، وہی خوشبو جو اب تک اس کے کمرے میں رچی بسی تھی، اس کے مرنے کے اتنے عرصے بعد بھی، کبھی بالکل مدھم، کبھی دھیمی، کبھی تر و تازہ، اس کے حافظے میں محفوظ، اس کی یادداشت کا حصہ۔ لیکن وہ بھائی کی کمرے میں تو نہیں تھا، وہ تو اپنے کمرے میں تھا، گیسٹ روم میں، جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا، جہاں وہ روز سوتا تھا۔ پھر یہ خوشبو، کریپی۔ اس نے رضائی دور ہٹا کے پاؤں زمین پر رکھے اور چپل پیروں میں ڈالتے ہوئے باہر کی راہ لی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا اس وقت اس کمرے سے نکلنا ضروری ہے، اپنے حواسوں میں واپس آنے کے لیے، کسی کی نادیدہ موجودگی اور آس پاس پھیلی خوشبو کی توجہ اور وضاحت ڈھونڈنے کے لیے۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً اس کا ذہن اب تک منظور چچا کی کہی ان عجیب و پراسرار باتوں کے زیر اثر تھا اور اسی لیے اس کا لاشعور اس سے یہ کھیل کھیل رہا تھا۔ باہر لیونگ روم میں موجود صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے کشن سے ٹیک لگائی اور کن پٹیاں ہولے ہولے دباتے ہوئے اس بھیانک خواب کے بارے میں سوچا۔ اس نے کیا دیکھا تھا؟ یہ کہ اس کے آس پاس دھند اور قہر تھی، اتنی کہ حد نظر نہ ہونے کے برابر تھی، فضا میں بکھرے ہوئے سمندر کی چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جانے والی لہروں کی گونج طرح آواز پھیلی ہوئی تھی۔ وہ یہاں وہاں دیکھ رہا تھا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ وہ کہاں ہے۔ دھند کا بادل کچھ لمحوں کو چھٹا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ان چٹانوں کے اوپر کھڑا تھا، ان کے سرے سے کچھ دور، جس کے نیچے گہرائی میں وہ بپھرا سمندر ان سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سامنے ہلا ہلا کے جیسے دھند کو دور کر کے اپنا راستہ صاف کر رہا تھا، قدم بڑھانے سے پہلے اپنی بصارت بڑھا رہا تھا۔ وہ سمندر کی لہروں کی آوازوں سے خوف زدہ تھا۔ پھر اس کے برابر سے کوئی ہیولا سا اڑتا ہوا گزرا، ہوا میں بہتا ہوا، سفید اڑتے لبادے میں لپٹا۔ نازک سے وجود اس لبادے کے مہین اٹھتے کپڑے کی کرنیں سی نکل کر اس کی چاروں طرف پھیلی تھیں، جو ہوا کے زور سے سکڑ اور پھیل رہی تھیں۔ اس کی پشت پر پھیلی خوبصورت دراز زلفیں جیسے سنہری نور میں نہائی ہوئیں، ہوا کے دوش پر جھومتیں، اڑتیں، پھیلتیں۔ پھر اس خوبصورت ہیولے نے اڑتے اڑتے پلٹ کر ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، دراز زلفوں اور لبادے کی کرنوں میں چھپتی نظر آتی لمحہ بھر کی جھلک، نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی بسی خوبصورتی جو دھند میں ڈوبی ہونے کی وجہ سے پہچان میں نہ آ سکی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے رخ موڑ لیا تھا۔ وہ بلا سوچے سمجھے جیسے سحر زدہ سا اپنے دونوں ہاتھوں سے بدستور دھند دور کرتا
راستہ بناتا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس کے لبادے کی نظر آتی اوجھل ہوتی کرنوں کے سہارے۔ اس وقت اس کے دل سے گہرے سمندر اور اس کی خوفناک لہروں کا خوف جیسے نکل گیا تھا۔ بس یہی دھن تھی اور اس اڑتے ہوئے کو پکڑ لے، جان لے کہ وہ کون ہے۔ وہ چلتا گیا اور پھر رفتہ رفتہ بھاگنے لگا، لیکن یوں لگتا تھا کہ اس کے اندر اور حولے کے درمیان کا ہاتھ بھر کا فاصلہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن گیا ہے۔ یوں جیسے وہ اس کے پیچھے ضرور بھاگ رہا تھا لیکن اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا، یوں جیسے وہ جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا ہی پیچھے آ جاتا ہے، وہ درمیانی فاصلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، ناقابل عبور۔ رک جاؤ، مجھے آنے دو، اس نے کہا، لیکن اس کے الفاظ جیسے لہروں کے شور اور ہوا کے زور میں کہیں بکھر گئے۔ اسے اپنی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ اب سمندر کا شور بہت قریب تھا، بالکل کہیں آس پاس، لیکن وہ کچھ نہیں سن رہا تھا، کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ موت سامنے تھی لیکن اس کے دل میں اس حولے کو کھوج نکالنے کی دھن ایسی سمائی کہ اس کے دل سے جیسے ہر خوف اور ڈر نکل گیا تھا۔ ایک قدم اور، ایک قدم اور، ایک قدم۔ حولہ اٹھتے ہوئے دور نکل گیا تھا۔ اس کا اگلا قدم ہوا میں تھا جب کسی نے پیچھے سے اس کی کمر کو پوری طاقت سے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ وہ لڑکھڑایا مگر سنبھل گیا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ اس کا اگلا قدم خلا میں تھا، اس خلا میں جہاں چٹان کا سرا ختم ہوتا تھا اور کہیں دور گہرائی میں سمندر بھر رہا تھا۔ اس کا منتظر کسی نے اسے نیچے گرنے سے عین وقت بچا لیا تھا۔ شازی، رک جاؤ، یہیں رک جاؤ۔ پیچھے سے ایک جانی پہچانی آواز آئی اور اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ بھائی تھا اس کے عین پیچھے، اب بھی اس کے ڈولتے وجود کو سنبھالتا، اس کی طرف پریشان فکر مندانہ نظروں سے دیکھتا۔ اس نے حیران ہو کر کہا تھا، بھائی۔ اور پھر وہ جیسی رکی ہوئی سانس منہ کھول کر پھیرتا جاگ گیا تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ اس بھیانک خواب سے اچانک جاگنے اور بستر پر اٹھ کر سیدھے بیٹھتے ہوئے اس نے یہی کہا تھا، بھائی۔ اس نے بند آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ یقیناً اب بھی بہت رات باقی تھی۔ کھڑکیوں پر پڑے دپیز پردوں کے باہر اندھیرا پھیلا تھا۔ آتش دان کے اوپر لگی بڑی سی خاندانی گرینڈ فادر گھڑی جو اب بھی حیرت انگیز طور پر بالکل صحیح وقت بتاتی تھی، صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ اس کا سنہری پنڈولم ادھر سے ادھر ہل ہل کر حرکت کرتے کرتے اور آتے جاتے لمحوں کی اطلاع دے رہا تھا، ٹک 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 ٹک۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، کانوں میں اب تک سائیں سی ہو رہی تھی، اب چل کر پھر سونے کی کوشش کرنی چاہیے، اس نے سوچا اور پھر کھڑا ہوا۔ کمرے میں داخل ہو کر جس چیز پر اس کی سب سے پہلے نظر پڑی وہ بھائی کا ایک ہلکا سا سویٹر تھا جو اسے تہہ خانے میں پچھلی بار اس کے نام کی ایک باکس کے اندر کچھ اور کپڑوں کے ساتھ رکھا نظر آیا۔ سردی سے بچنے کے لیے اس نے وہ پہن لیا تھا، پہنے اوپر آ گیا تھا اور پھر اتار کر کرسی کی پشت پر ڈال دیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں اسے لیتے ہوئے مسکرایا۔ یقیناً کمرے میں پھیلی خوشبو کی اس سے بہتر توجیہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ وہ خود جانتا تھا کہ وہ خوشبو جو کمرے میں پھیلی تھی وہ سویٹر میں بسی انتہائی ہلکی سی مہک سے بہت تیز تھی، بہت جیتی جاگتی۔ اس نے سویٹر واپس کرسی پر ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو سرزنش سی کی۔ وہ کن بیکار قسم کی باتوں میں الجھ گیا تھا، کن چیزوں میں توجیہ ڈھونڈ رہا تھا جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا۔ اسے بھیتوں پریتوں پر کوئی یقین نہیں تھا، نہ وہ روحوں اور بدروحوں کی دنیا بھٹکنے کو مانتا تھا۔ جو اس نے دیکھا وہ صرف ایک ڈراؤنا سا پریشان کن خواب تھا اور بس۔ لیکن جیسے اس کے اندر کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا۔ اس کا بھائی اسے کسی بات سے روکنا چاہ رہا تھا۔ کس بات سے؟ آگے بڑھنے سے، کھائی میں گرنے سے؟ یا یہ کوئی علامتی خواب تھا، کوئی انتباہ، وارننگ، یا جو بھی اس کا بھائی اسے دینا چاہ رہا تھا؟ اس کے کانوں میں جیسے اب تک اس کے بھائی کی پریشانی تشویش زدہ آواز گونج رہی تھی، شازی، رک جاؤ، یہیں رک جاؤ۔ قسط نمبر 6 کا اختتام ہو گیا ہے، بس اب 3 قسطیں رہ گئی ہیں، جلدی سے ان کو بھی اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔